رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وعن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش كنت في الهجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ادب کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرم ہے اللہ کا کہ اس ذات کریم نے ہم سب کو تمام نبیوں کے تمام معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ بیان کرنے اور سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ نبی پاک نے جب سنایا تو جن کا ایمان مضبوط تھا ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور جن کا ایمان ڈھلمل تھا وہ دائرہ اسلام ہی سے نکل گیا۔ تو آج بھی وہی مثالیں موجود ہیں کہ اہل سنت اہل جنت ہیں۔ سبحان اللہ بولیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اہل سنت وہی آج کر رہے ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے نبی کے صحابہ نے کیا تھا، ابو بکر صدیق نے کیا تھا، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم نے فرمایا تھا۔ آج ہم وہی کر رہے ہیں۔ معراج یہ معجزہ کا ایک پارٹ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں انسانی عقل کو حیران کرنے والا کام اور حیران کرنے والا حال، انسان کی کیپیسٹی سے باہر۔ وہی کام اگر اللہ کے کسی نبی سے صادر ہوتا ہے اور نبوت کی تصدیق، پروف اور دلیل بن کر، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور وہی کام اگر اللہ کی کسی نیک بندے سے، ولی سے صادر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ 18,000 مخلوقات میں ہمارے اور آپ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کی کوئی مخلوق نہیں۔ تو سب سے بڑی مخلوق جب ہمارے حضور ہیں تو سب سے بڑا معجزہ بھی انہی کے ہاتھ سے صادر ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ معراج اللہ نے خاص طور پر اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آج کی رات میں ان کی مسجدوں میں تالا بند ہے۔ ان سے ایمان سے پوچھئے، کوئی لڑائی جھگڑ کی بات نہیں ہے، پوچھئے ہلکے پھلکے انداز میں، صاحب آج کیوں لاکڈ ہے آپ کی مسجد؟ مسجد کہتے کسے ہیں؟ کہ نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو ارے بے وقوف، جب نماز پڑھنے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں تو جس رات میں نماز ملی ہے اسی رات میں مسجد کو بند رکھ رہے ہو؟ آج ہی کی رات میں یہ تحفہ ملا تھا اور آج ہی کی رات میں مسجد بند؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہی سے ہمارا آپ کو دھیان دینا ہوگا کہ واقعی وہ لوگ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ نماز
بطریقہ عبادت نہیں، بطریقہ ڈھونگ پڑھا کرتے ہیں. وہ اہل سنت نماز بطریقہ عبادت پڑھا کرتے ہیں. کہ موقع پر مسجد کھلی ہوئی ہے. آج اللہ رحمت نازل کرے الحاج دفعدار قمر نواز جان صاحب قریشی کی قبر پر، کہ انہوں نے بڑی جافشانی کے ساتھ اپنے فرزند ارجمند علی جناب الحاج سلیم پاشا قریشی کو لے کر رات رات جاگ کر دشمنوں کا مقابلہ کر کے آج یہ بہار قائم کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ ہم بھی نہیں رہیں گے، سلیم صاحب بھی نہیں رہیں گے، آپ بھی نہیں رہیں گے، لیکن مسجد قیامت تک رہے گی. آمین تو بولے بھائی، قیامت تک رہے گی. تو پھر اینٹ اینٹ کا ثواب، ذرے ذرے کا ثواب حاجی صاحب کو ضرور پہنچے گا انشاءاللہ. تو بولیے بھائی آمین تو بولیے. آج یہ بہار قائم ہے، اتنے لوگ سننے کے لیے آئے ہیں. آج سے 7-8 سال پہلے اس جگہ میں یہ ماحول نہیں تھا. تھا ہی صاحب؟ نہیں تھا. لوگ اس راستے میں چلنے میں ڈرا کرتے تھے، اور آج آتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی راستے سے آیا کرتے ہیں. الحمدللہ. تو کرم ہے اللہ. ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے. جب آدمی حق کی بات کرتے کرتے مار کھا لیتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں بلندی کا ستارہ چمکاتا ہے. سبحان اللہ. معراج کیا ہے؟ اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ طائف ایک جگہ کا نام ہے. ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلانے کے لیے اس میدان میں لوگوں کے پاس گئے. سمجھایا بھائی ایک خدا کی پرستش کرو، وہ ایک ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، بے شان عالی رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی آگ میں جا رہا ہے، آپ اس کو بچا رہے ہیں، تو دنیا میں سب سے بڑے ہیلپ اور سب سے بڑے مدد کا نام یہی ہے کیوں؟ آگ میں کوئی کود رہا ہے اور آپ اس کو بچا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ہیلپ؟ لوگ جا رہے ہیں جہنم کی آگ میں، میرے آقا حدیث پاک میں ہے کہ میں لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں. سبحان اللہ بولیے. حدیث میں نہیں. تو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی معاون، کوئی بھی ہیلپر نہیں. لیکن جن لوگوں کی مدد کے لیے گئے، ان بیوقوفوں نے حضور کو پتھر مارا. گنڈے اوباش بدماش بچوں کو حضور کے پیچھے کر دیا. اب حضور طائف کے گلیوں میں چل رہے ہیں اور بچے پتھر مار رہے ہیں. حدیث کے الفاظ تاریخ میں ہے اتنے خون نکل گئے جسم سے کہ حضور پاک علیہ وسلم جو لکڑی کے نالین شریف پہنے ہوئے تھے، وہ نالین کا نچلا والا حصہ خون سے مکمل لپالپ بھر گیا، لہو لہان ہو گئے. ایک باغ میں جا کر کے سستائے، آرام کیے. ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوگا. مکہ شریف اپنے گھر میں آئے اور اپنی چچے زاد بہن جناب ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سگی بہن، سبحان اللہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر دل کے سکون کے لیے تشریف لے کر کے گئے. سبحان اللہ. یہ علی کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ بولیں گے کہ حضور دل کے اطمینان کے لیے ان کے گھر، ان کی بہنوں کے گھر جایا کرتے تھے. سبحان اللہ. کیا نصیبہ ہے. وہاں تھوڑی دیر آرام کیے، آنکھ لگ گئی اور دن بھر پریشانی جو ہوئی ہے ان کو یاد کر کے نبی پاک علیہ وسلم ذرا سا غمگین ہو رہے تھے. ایک بھی مسلمان نہیں ہوا، دن بھر کی پریشانی ہم نے جھیل لی. کیا بتایا. آج میں آپ کو بعد میں کہوں گا، پہلے میں اپنے آپ کو بول رہا ہوں. ہم علماء اکرام، ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم ڈور ٹو ڈور جانا نہیں چاہتے، لوگوں کو دعوت دینا نہیں چاہتے. ہماری شان گھٹ جائے گی. یا کم از کم پروگرام ہو رہا ہے تو گیٹ میں کھڑے ہو کر کے جانے والوں کو بھی نہیں بتانے کے لیے تیار کہ بھائی ذرا بیٹھیے. یہ بھی نہیں ہوتا ہم سے. سنیں آپ، میرے آقا کریم غمگین ہے. ایک بھی مسلمان نہیں ہوا. رب قدیر جبریل امین کو نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجا صلاۃ و سلام کا تحفہ دے کر.
بچل کی بولی بھائی صلاۃ و سلام کا تحفہ دے کر جبریل آتے عرض کرتے یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ کا صلاۃ و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، پیش کرتا ہوں، اس کے بعد رب کی طرف سے ایک تحفہ پیش کرتا ہوں، وہ دعوت ہے، سبحان اللہ، کہ رب نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ایک وجہ ہو گئی معراج شریف کی، ایک وجہ کہ طائف کے میدان میں آپ لہو لہان ہوئے، دل ٹوٹا ہوا تھا اور اللہ نے ملنے کے لیے بلا لیا۔ ایک اور وجہ ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین آئے، اس وقت حضور سو رہے تھے، لیکن یاد رکھیے گا حضور خالی آنکھوں کا سوتے ہیں، ہمیشہ دل کا بیدار رہتے ہیں۔ حضور کا دل کبھی نہیں سوتا ہے، کبھی نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور کا دل نہیں سوتا۔ حضور کی کبھی آنکھیں سوتی تھی، دل نہیں سوتا تھا، سبحان اللہ نہیں بولیں گے یار، اتنی پیاری بات، دل ہمیشہ بیدار۔ جبریل امین آئے، آ کر کے یا رسول اللہ آپ سو رہے ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو سونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، آپ کو اپنی گنہگار امت کی سفارش اور شفاعت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور آپ سو رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے جب میری نیند ٹوٹی، جبریل نے ہاتھ پکڑ کر کے مجھے باہر لے کر کے آیا، میں نے میدان میں دیکھا کہ میری امت کے گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ اللہ، ایک میدان میں وہ اللہ کا کرم دیکھیے، وہ اللہ کی قدرت ہے کہ قیامت تک نبی کی امت جتنے بھی گناہ کرے گی، تمام گناہوں کو اس میدان میں جمع کر دیا ہے، اور حضور نے اپنی نگاہوں سے ان گناہوں کو دیکھا، رونے لگے میرے آقا، پروردگار عالم اتنا گناہ میری امت کا، تو ان کی بخشش میں کیسے کراؤں، ان کی بخشش کی صورت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے اگر اپنی امت کے گناہوں کو معاف کرانا چاہتے ہو تو راتوں میں سو نہیں بلکہ پوری رات جاگا کرو۔ پوری رات جاگو گے تو پورا گناہ معاف، آدھی رات جاگو گے تو آدھا، 1/3 تو 1/3۔ اس طریقے سے حدیث میں ہے، یہ الفاظ موجود ہیں، وہ آپ کے جاگنے پر ہے، آپ جتنا جاگو گے اسی حساب سے امت کا گناہ معاف ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا اتنا جاگنے لگے یہاں تک کہ نبی کے قدم مبارک پھولنے لگے۔ اللہ اکبر، یعنی جاگتے تھے اور کھڑے ہو جاتے نماز میں رات بھر، اور پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، اتنا جاگنے لگے، کس کے لیے؟ امت کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ سبحان اللہ بولے گا، اللہ اکبر، کتنی محبت تھی میرے حضور کو، ہے میرے حضور کو اپنی امت سے۔ اللہ، جب رات بھر جاگنے لگے تو قرآن پاک کی ایک آیت کو جبریل کے ہاتھ میں دے کر کے رب نے بھیجا، جاؤ میرے حضور کو سناؤ، یا ایھا المزمل مزمل قم اللیل الا قلیلا۔ سبحان اللہ، اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، رات بھر مت جاگیے، تھوڑا تھوڑا جاگ لیجیے۔ سبحان اللہ، تھوڑا تھوڑا جاگیے، بس، یعنی کبھی کبھی اٹھ کے نفل پڑھ لیجیے، اسی سے تمہارے امت کے گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا، تھوڑا جاگیے۔ لیکن نہیں، میرے آقا کہتے نہیں پروردگار، جب میرے جاگنے پر میری امت کی بخشش ڈیپینڈیڈ ہے تو میں جاگوں گا، میں جاگوں گا۔ تو رات بھر جاگتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، اللہ کی بات میں بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ اخیر میں قرآن پاک کی ایک آیت پھر اللہ نے جبریل کے ہاتھ سے بھیجا، جاؤ حضور کو جا کے سناؤ، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سبحان اللہ، کہ اے حبیب، ہم نے آپ کے لیے ایک عظیم فتح عطا کی ہے، اور آپ کے ذریعہ سے، آپ کے وسیلے سے میں نے تمام امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔
آج بات ہی کلیئر ہو گئی. جب کلیئر ہو گئی تو حضور پاک کو تکیہ لے کے سونا تھا، لیکن پھر بھی نبی پاک رات میں سو نہیں رہے ہیں، کنٹینیو جاگ رہے ہیں. صحابہ اکرام نے آ کے کہا سرکار انا فتحنا لک فتحا مبینا، قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، امت کی بخشش کا مژدہ مل چکا ہے، پھر آپ کیوں اتنا جاگ رہے ہیں؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوں؟ ہاں، اس نے کئی رات جاگا تو میری امت کے گناہ کو معاف کر دیا، تو مجھ کو تو اب عمر بھر شکریہ میں رات جاگنا ہے. سبحان اللہ، عمر بھر جاگنا ہے. جاگتے رہے جاگتے رہے جاگتے رہے. آخر میں رب قدیر نے جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے نبی کو سناؤ اور بتاؤ کہ امت کے گناہوں کو دیکھ کر کے آپ اتنے غمگین ہو گئے. اچھا ایک کام کیجیے، آئیے ذرا لامکان. سبحان اللہ، آئیے ذرا لامکان. آپ تو اپنی امت کے گناہوں کو دیکھ لیا ہے، ذرا میری طرف سے میری رحمت کا دریا بھی تو دیکھ لیجئے، مغفرت کا خزانہ بھی تو دیکھ لیجئے، تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امت کے گناہ زیادہ ہے یا میری رحمت کا دروازہ بڑا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ نے فرمایا اب آئیے لامکان. تو یہ معراج کا واقعہ کا پس منظر یہ بھی ایک ہے. 4000 سال، کتنے بولیے؟ کنٹینیو 4000 سال بڑے بڑے فرشتے 4 مسئلے میں بحث کرتے رہے، لیکن 4000 سال بحث کرنے کے بعد بھی وہ 4 مسئلے حل نہیں کر پائے. حل ہی نہیں ہوتا تھا. وہ پھر کون؟ چھوٹے موٹے نہیں، بڑے مقرب فرشتے. 4000 سال سے بحث ہو رہی ہے، 4 مسئلے نہیں حل ہو رہے ہیں. 4 مسئلے. تو ان فرشتوں نے وہ سارے مسئلے اٹھا کر کے نبی کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دیا. سبحان اللہ بولے بھائی. پتا چلا جو 4000 سے مسئلے حل نہ ہو فرشتوں سے، فرشتوں کا عقیدہ وہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہیں اور نہ گئے، رب سے بھی استغاثہ نہیں کیے، رب سے بھی دعا نہیں کیے، بلکہ 4 مسئلے اٹھا کر میرے نبی پاک کی عدالت میں رکھ دیجیے. سبحان اللہ. کہ سرکار آپ حل کیجیے. اب یہ 4 سوالات آئے ہیں. کیا کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ درجات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں، اور اس طرح کے کئی میرے ذہن سے ابھی غائب ہو رہا ہے، ابھی آ جائے گا. اس طرح کے 4 سوالات کیے. اب نبی پاک کو جواب دینا ہے. میرے آقا فرماتے اسی وقت جبریل امین آ کر کے مجھے دعوت دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عرش اعظم میں بلایا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں پھر میں معراج کو گیا. مقام کعبہ قوسین اور ادنا رب نے جب مجھے قریب کیا اور راز و نیاز کی بات کی تو رب مجھ سے پوچھ رہا ہے اے محمد، بولے نا صلی اللہ، اے محمد وہ 4 سوال کا جواب آپ کو معلوم ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پروردگار تو ہی جانتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دستے پاک میرے دونوں کاندھے کے بیچ میں یہاں پر رکھا، اس کی ٹھنڈک ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں. میرے حضور فرماتے ہیں جی اس کی ٹھنڈک میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں. ہاتھ رکھنے کے بعد رب نے فرمایا اے محمد اب بتاؤ وہ 4 سوال کے جوابات آتے ہیں؟ سبحان اللہ بولے بھائی. میرے آقا فرماتے ہاں پروردگار وہ 4 سوالات کے جوابات مجھے آ رہے ہیں. اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں سے اے فرشتوں 4000 سال سے کنٹینیو پریشانی میں تھے، 4 سوال کا جواب نہیں مل رہا تھا نا، ارے موقع مل گیا ہے، آؤ آؤ میرے نبی پاک سے سوالات کرتے جاؤ اور جوابات لیتے جاؤ. کون اٹھے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے. سبحان اللہ بولے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کھڑے ہوئے. انہوں نے سوال کیا کہ سرکار یہ فرما دیجیے آپ یہ درجات کیا ہیں، مطلب کون سا کام کرنے سے آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سخت ٹھنڈک میں جب پانی سے آدمی گھبرا جائے اور ڈر کے مارے پھر چادر لے کے سو جائے، ایسے موقع پر اس ٹھنڈک والے پانی سے وضو کر کے جو نماز پڑھنے جاتا ہے. سبحان اللہ بھائی. نمبر 2 جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدل چل کر کے دور سے مسجد میں آتا ہے،
دور سے مسجد میں آتا ہے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ بھائی. یہ سارے ایسے اعمال ہیں کہ اس سے درجے بلند ہوتے ہیں. کہ منجیات کیا ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا منجیات یہ ہے کہ تم صرف اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرو. اللہ تمہارے جتنے بھی دیگر گناہ ہیں ان تمام گناہوں کو بھی کیا فرما دے گا؟ معاف فرما دے گا. منجیات نجات پانے والا عمل, نجات دلانے والا عمل. سوال کون کر رہے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. سوال کرنے والا بھکاری ہوتا ہے اور جواب دینے والا ہمیشہ امیر ہوا کرتا ہے. معاذ اللہ, میں یہاں حضرت اسرائیل کی شان میں گستاخی نہیں کر رہا ہوں, ایک میں ایگزامپل دے رہا ہوں. یہاں اسرائیل نے سوال کیا, سبحان اللہ بھائی, اور حضور جواب دے رہے ہیں. پتہ چل گیا کہ حضرت اسرائیل کا مقام میرے نبی کے بارگاہ میں کیا ہے. پتہ چلا نبی کے سائلوں میں حضرت اسرائیل بھی نبی کی بارگاہ کا ایک سائل ہیں. یہی وجہ ہے جب حضور کی روح کو نکالنے کی بات آئی تو حضرت اسرائیل نے آ کر کے پہلے حضور سے پرمیشن لیا, سبحان اللہ, اجازت لیا کہ سرکار اللہ کا پیغام ہے کہ میں آپ کی روح نکالنا چاہتا ہوں. تو میں نے یہ بات آپ کو سنائی تھی, اس لیے اس کو میں کلوز کر رہا ہوں. تو میرے نبی کا مقام دیکھیں, سبحان اللہ, کہ اسرائیل علیہ السلام بھی اجازت مصطفیٰ کے بغیر روح مصطفیٰ کو نہیں نکالا تھا. حضور نے اجازت دیا, پھر انہوں نے نکالا, نبی کے پاک اجازت کے بعد ہی. یہ شان ہے. ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے, یہ جو کائنات ہیں, کائنات کی چیزیں آپس میں بحث و مباحثہ, اے میں تم سے کم نہیں, وہ کہہ رہا ہے میں تم سے کم نہیں. اس مسئلے میں سب سے پہلے زمین نے کہا, آسمان سے کہا کہ اے آسمان, میرا مقام جانتے ہو, میں اللہ کے مخلوق کا چارہ اپنے سینے کو چاک کر کے نکالتی ہوں. یہ سبزہ، یہ پھول، یہ باغات، یہ سب میرا ہے. اور اللہ نے جو ہے قرآن پاک میں مجھے میرے بارے میں فرمایا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا. یہ میری شان ہے کہ قرآن میں اللہ نے مجھے فرش بتایا ہے. تو آسمان نے بھی کہا کہ میں تم سے بھی کم نہیں ہوں, یہ جگمگاتے ستارے میرے پیٹ میں ہے. سبحان اللہ بولیے. یہ ساری بہاریں یہ سب مجھ سے ہیں. ادھر کرسی نے بھی کہا, ادھر لوح و قلم نے بھی کہا, ادھر عرش اعظم نے بھی کہا. یعنی یہ تمام بڑی بڑی مخلوق جو ہے سب آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتا رہے ہیں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. تو رب نے فرمایا تم لوگ آپس کے قصیدے پڑھتے ہو, میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے کہ اس مخلوق کے سامنے تم سبوں کا مقام و مرتبہ دریا کے ایک قطرہ کی طرح ہے, اور میری وہ مخلوق دریا کی طرح ہے. سبحان اللہ بھائی. تمام یہ ساری مخلوقات اب رب سے دعا کرنے لگے, مولا پھر وہ مجھے مخلوق دیکھا, وہ مجھے مخلوق دیکھا, وہ ہے کون, وہ ہے کون. تب اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے حضور کو بتاؤ جا کر کے کہ معراج کا پیغام آ گیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم پھر معراج کو نکلے اور پوری دنیا, یہاں تک کہ ہر عالم, یہ بھی عالم وہ بھی عالم, تمام عالم کو میرے آقا کریم نے سیر کر کے دیکھا اور ہر ایک کو اپنا جلوہ دکھا دیا. سبحان اللہ. کچھ فرشتے ہیں آسمان میں, ایسے فرشتے ہیں کہ وہ زمین میں کبھی نہیں آئیں گے. آسمان میں کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ زمین میں وہ کبھی نہیں آنے والے ہیں. خاص کر کے سدرۃ المنتہا سے لے کر کے مقام کعبہ قوسین تک, جس کو لا مقام بولتے ہیں ان شارٹ, یہ بیچ میں کتنا اسپیس ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا 500 سال. سبحان اللہ بھائی, کتنا بولیے؟ ہاں, اتنا اسپیس. اور یہ جو اسپیس ہے یہ اللہ کے فرشتوں سے بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ بھائی. اللہ کے فرشتوں سے پورا اسپیس بھرا ہوا ہے, کھچا کھچ. اور سارے فرشتے اللہ کی تسبیح میں ہیں, اللہ کے حمد میں ہیں. تو اس طرح ہے فرشتے جو زمین میں نہیں آنے والے. ان فرشتوں نے رب سے کہا کہ اے مولا ہم تیرے حبیب کو دیکھنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ بھائی. ہم سبوں کا لیڈر جبریل تو بار بار جاتے ہیں, ان کا تلوہ چوم کے آ جاتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا تلوہ
چن کے آ جاتے ہیں، لیکن ہم کو دیکھنا اب تک نصیب نہیں ہوا ہے۔ ایک بار ہمیں بھی ان کا بکھرا دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ ان فرشتوں کی دعا قبول ہوئی تو اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ جبریل نبی پاک کو جا کر کے انویٹیشن کارڈ دے کر کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ وہ کس کے لیے؟ یہ معراج شریف کے لیے۔ تو اس طرح کی بے شمار دقیق باتیں ہیں کہ پس منظر میں محدثین نے، محققین نے، مفسرین نے کتابوں میں لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حالات جب بنے تو اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ دکھایا۔ دیکھیں صاحب، اس میں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ کس نے بولیے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ایک صاحب اگر کھڑے ہو کے بولے مولانا ہم معراج نہیں مانتے، ہم معراج نہیں مانتے، بہت لوگ ہیں مسلمان ہیں اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، نہیں مانتے، تو کچھ بھی نہیں بولنا، خالی ان سے بولے کیوں نہیں مانتے آپ؟ کہ نہیں ثابت کہیں سے نہیں ہے، تو ان کو بولیے گا کہ کیسے آدمی ہیں آپ کہتے ثابت نہیں ہے۔ معراج کو اللہ نے جس حساب سے بیان کیا ہے قرآن میں کسی بھی عبادت کو اس شان کے ساتھ بیان نہیں کیا۔ نماز کو بیان کیا، روزہ حج زکوٰۃ سب بیان کیا نا، تو بیان کرنے سے پہلے اللہ نے اپنا تعارف پیش نہیں کیا ہے۔ قرآن میں کہیں ایسا نہیں ہے سبحان الذی فرض الصلاۃ، سبحان الذی فرض الزکاۃ، سبحان الذی فرض الحج، کہیں نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نبی پاک کے معراج کو بیان کرتا ہے نا تو پہلے اپنی شان بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ بھائی، کیا کہتا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان اللہ، پاکی ہے وہ ذات، پاکی ہے جس نے اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات، لیلم، رات کے ایک معمولی سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو دیکھیے آپ کہ کس شان سے اللہ نے بیان کیا کہ پہلے اللہ نے فرما دیا پاک ہے وہ ذات، اور جو ذات پاک ہے تو اس میں عیب نہیں، عاجزی، انکساری، کمزوری، یہ سب عیب ہے۔ ارے بھائی ہم نے کب کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طاقت سے اڑ کے چلے گئے؟ ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو لے گیا۔ سبحان اللہ۔ اسرا، اسرا کا معنی ہوتا ہے لے جانا، پاک ہے وہ ذات جس نے لے کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو کیا تمہارا ایمان اتنا کمزور ہے اللہ کے بارے میں؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نہیں لے جا سکتا ہے رات کے ایک معمولی سے حصے میں؟ ارے بھائی اللہ لے جانے والا ہے۔ کہا نہیں لے کے گیا تھا، لیکن خالی روح لے کر کے گیا تھا، نبی کا جسم نہیں گیا تھا۔ تو میں کہا قرآن میں اللہ نے بے عبد ہی کہا ہے، بے روح ہی نہیں کہا ہے، بے عبد ہی، اور عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجموعے کو۔ سبحان اللہ بولے بھائی، تو پتا چلا یہ خواب میں لے کے نہیں گیا تھا بلکہ یہ جسم کے ساتھ اللہ لے کر کے گیا تھا۔ تو نہیں ہم خوابی مانتے ہیں، تو میں کہوں گا اگر خواب مانتے ہیں تو تم نانسینس ہو۔ اور اس زمانے کے جو کافر لوگ تھے وہ اچھے لوگ تھے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ حضور پاک معراج کر کے جب آئے اور جب کافروں کو سنائے تو کافر لوگوں نے حضور پاک کو جھٹلا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ حضور پاک کوئی خواب والا نہیں بلکہ جسم والا سفر بیان کر رہے ہیں، تبھی تو جھٹلا رہے ہیں بھائی۔ ارے بھائی خواب والا اگر سفر ہوتا، اگر خواب میں آج آپ مجھے بولیں کہ آج خواب میں ہے نا امبانی سے زیادہ مالدار ہو گیا، سارے پیسے آج میرے پاس آ گئے، میرا اکاؤنٹ پہ کہیں پر جگہ نہیں فل، تو کون آپ کو جھوٹا بولے گا؟ بولے بھائی جھوٹا بولے گا کوئی؟ ارے بھائی خواب میں آپ کیا نہیں کیا دیکھ لے سکتے ہیں۔ لیکن حضور پاک معراج کر کے واپس آئے، لوگوں کو سنائے تو لوگوں نے حضور کو جھٹلایا، تو پتا چلا حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے بلکہ اپنا جسمانی سفر بیان فرما رہے تھے، تبھی تو جھٹلایا۔ خیر، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ حضرت ام ہانی جو میرے نبی پاک کی چچی ذات بہن ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن،
ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور چھت کو پھاڑ کر کے جبریل امین آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بولیں گے کہ ڈور نہیں تھا, دروازہ نہیں تھا, چھت کاہے کو پھاڑے؟ تو جبریل امین نے چھت اس لیے پھاڑا تاکہ ہم جیسے لوگوں کی عقل میں بھی عقل مندی آئے اور سمجھیں کہ چھت اس لیے پھاڑا کہ یہ سفر نیچے والا نہیں, یہ سفر اوپر والا ہے. سبحان اللہ. اس لیے چھت پھاڑ کر کے آئے. اس وقت حضور محو خواب تھے. میں نے ابھی کہا کہ نبی پاک کی آنکھیں سوتی تھی, دل نہیں سوتا تھا, ایسے محو خواب تھے. اب جبریل آئے ہیں, جلدی بلا کے لے کے جانا ہے, اور حالت یہاں پر یہ ہے حضور آرام فرما رہے ہیں. جبریل کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جگاؤں تو کیسے جگاؤں. سڈنلی جبریل کو یاد آتا ہے کہ اللہ نے میرے جسم کو کافر سے پیدا کیوں کیا ہے. کافر سے اس لیے پیدا کیا ہے کیونکہ کافر کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے, تو پھر میں اس ٹھنڈک کا یوز کہاں کروں گا. اچانک ان کو یاد آتا ہے, جبریل اپنے آپ کو کہتے ہیں جبریل تجھ کو اللہ نے کافر سے جو پیدا کیا تھا نا وہ آج ہی کی رات کے لیے پیدا فرمایا تھا. اللہ اکبر. جبریل امین اپنی نورانی لبوں کو میرے نبی پاک کے تلووں میں لگاتے ہیں. سبحانہ بولیے. کافر کی ٹھنڈک جب نبی پاک کو محسوس ہوتی ہے, آنکھ کھلتی ہے, اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں, پھر اللہ کا پیغام بھی پیش کرتے ہیں, اٹھا کر کے حتیم کعبہ میں لے کر کے آتے ہیں. وہاں پر میرے آقا کریم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں, پھر اونگ آ جاتی ہیں, آنکھ لگ جاتی ہے. جبریل امین آتے ہیں, نبی پاک کا سینہ چاک کرتے ہیں, چاک کر کے دل نکال کر کے باہر کرتے ہیں. سبحانہ والے بھائی. سونے کا ایک تشت جس میں حکمت بھرا ہوا, اللہ اکبر, رحمتیں, حکمتیں, اسرار, رموز, جو بھی اللہ نے جو بھی ڈالنا تھا ڈال کر کے جبریل امین کے ہاتھ میں دے دیا تھا. نبی پاک کا دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھو رہا ہے. سبحان اللہ نہیں بولے گی, اللہ اکبر. زمزم کے پانی سے جبریل اس کو دھو رہے ہیں, اور مکمل جزاک اللہ, اور مکمل حکمت بھرا ہوا تشت پھر سینے میں ڈال دیتے ہیں, پھر دل کو وہیں پر رکھ کر کے سینے کو سل دیتے ہیں. اللہ اکبر نہیں بولیں گے, اللہ اکبر. بھائی ایک کانٹا لگ جائے تو ہمارا اور آپ کا چہرہ چینج ہو جاتا ہے, سرخ ہو جاتا ہے, درد آنکھوں سے دکھتا ہے. لیکن یہاں نبی پاک کا معجزہ دیکھیے کہ سینہ پھاڑ کر کے اتنا کچھ کیا گیا, سل دیا گیا, تو چہرہ گلاب جیسا کھلتا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ. کوئی پریشانی نہیں, نبی پاک کا چہرہ مکمل کھل رہا ہے, مکمل کھل رہا ہے. اس کے بعد جبریل امین میرے آقا کریم کی بارگاہ میں ایک جانور پیش کرتے ہیں جو گدھا اور خچر کے بالکل مڈل کلاس کا, بالکل بیچ, زیادہ لمبا بھی نہیں زیادہ چھوٹا بھی نہیں. اس کا نام براق ہے. سبحان اللہ. براق ہے. وہ براق کیا ہے صاحب؟ ایک سفید کلر کا وہ ایک جانور تھا جو گدھا اور خچر کے بیچ میں بالکل اس کی ہائٹ تھی. میرے آقا کریم کی بارگاہ میں پیش کیا تو براق رقص کرنے لگا, ناچنے لگا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بیٹے اگر آپ کو بولے پاپا کہاں جا رہے ہو, باہر شیواجی نگر, پاپا چاکلیٹ لے کے آنا, اگر آپ اس کے لیے ایک نہیں اتنا چاکلیٹ لے کے آئیں گا نا تو پہلے بچہ رقص کرے گا, نہیں کرے گا, واہ میرے پاپا کیا لائے کیا لائے, ایسا کرے نہیں کرے گا. تو وہی حال براق کا تھا. سبحان اللہ بھائی. وہی حال براق کا تھا کہ واہ آج میرے اوپر کون سوار ہو جائیں گے. وہ رقص کرنے لگا. سبحان اللہ بھائی. وہ رقص کرنے لگا. تو جبریل نے کہا براق تجھے حیا نہیں آتی, تمہیں معلوم نہیں کہ آج تیری پیٹھ پر کون سوار ہوں گے؟ وہ سوار ہوں گے کہ ان سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام انہی کا ہے. پھر مارے حیا کے براق پسینہ پسینہ ہو گیا, پھر اس کے بعد ادب سے کھڑا ہو گیا. میرے آقا کریم اس میں تشریف فرما ہوتے ہیں. آئیے یہاں رک کر کے ایک بات بول دیتا ہوں. یہ براق کیا نبی پاک کے سفر کے لیے خاص ہے یا اور بھی نبیوں نے براق کی سواری کی ہے؟ چونکہ میں ہمیشہ آپ کو یہ آشواشن دیتا ہوں یا آپ کو دلاسا دیتا ہوں کہ میں نیا مطالعہ کر کے آؤں گا, تو بھائی یاد رہے میں سوتا نہیں ہوں. الحمدللہ کئی حصے میں مطالعے میں لگا ہوں, اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. سنیے نئی بات ہے, سنیے. براق کا سفر ہمارے نبی سے پہلے اور بھی نبی نے کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء اکرام نے براق کا سفر کیا ہے, لیکن ان نبیوں کا جو براق تھا اس میں وہ تیزی, وہ اسپیڈ نہیں تھی جو نبی کے براق میں تھا. سبحان اللہ. ایک فرق ہو گیا. دوسرا فرق,
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں حضرت صالح علیہ السلام جب قیامت قائم ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو میرے آقا حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ اونٹنی بھیجے گا، قبر سے اٹھ کر کے وہ اونٹنی پر بیٹھیں گے اور اونٹنی سے وہ میدان قیامت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی قرآن میں اس کا بیان ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حضرت صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی دی جائے گی۔ تو حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے جہاں حدیث میرے آقا بیان کر رہے تھے، وہ ادب سے کھڑے ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بھی اونٹنی دے گا، کیونکہ آپ کی اونٹنی کا نام ہے قصوہ۔ کیا نام ہے؟ حضور کی اونٹنی کا نام قصوہ۔ حضور کے انتقال کے بعد قصوہ اونٹنی اتنا روئی، حضرت فاطمہ رو رو کر کے انتقال کی ہیں، ویسے ہی نبی پاک کی اونٹنی بھی نبی پاک کے غم میں رو رو کر کے انتقال ہوتی، بہت پیاری اونٹنی تھی وہ۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اونٹنی دی جائے گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا نہیں، اونٹنی نہیں دی جائے گی، وہ اونٹنی تو میری بیٹی فاطمہ کے لیے آئے گی۔ سبحان اللہ بولے بھائی، وہ اونٹنی میری بیٹی فاطمہ کے لیے آئے گی، میں براق پر جاؤں گا، میں براق پر جاؤں گا۔ سبحان اللہ نہیں بولیں گے بھائی؟ بتائیے یہ پہلی معلومات ہے یا نہیں ہے؟ شاید کہ کبھی نہیں سنے ہوں گے، یہ پہلی معلومات ہوگی، شاید ایک دو سن لیں تو کوئی بات نہیں، پہلی معلومات ہوگی۔ براق پر یعنی حضرت فاطمہ زہرا نبی پاک کی قصوہ اونٹنی پر، سبحان اللہ بولے بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نبی پاک کے وفات کے غم میں برابر شریک تھے، اس لیے اللہ نے ساتھی بنا دیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اس براق پر جاؤں گا۔ سبحان اللہ بولو۔ تو براق کی سواری پہلے انبیاء کرام نے بھی کیا ہے، لیکن یہ میرے نبی پاک کا کمال ہے کہ اس براق سے بڑھ کر اور کوئی براق نہیں ہے۔ اس کی تیزی کتنی ہے؟ تاحد نگاہ آنکھ کھولیے، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی ہے تو اس سواری کا ایک قدم وہاں جا کے گرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں کمال جانتے ہیں؟ اس میں کمال یہ ہے، ارے بھائی یہ انسان ہے، دو ٹانگ کا ہے، عقل ہے، دل ہے، گردہ ہے، جگر ہے، سب ہے، لیکن نبی پاک کی تعظیم نہیں ہے، نبی کا ادب نہیں ہے، نبی کا ذکر آئے، نبی کا سلام آئے، نبی کی بات آئے تو بھائی منہ موڑ کے بھاگ جایا کرتے ہیں۔ لیکن انہیں معلوم نہیں کہ جب میرے آقا اس براق پر بیٹھے، اب وہ براق بڑی تیزی کے ساتھ بیت المقدس جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ بیت المقدس۔ تو قدم کہاں رکھتا ہے؟ جہاں ہماری آپ کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں اس کا ایک ٹاپ، سبحان اللہ بولیے، پھر جہاں نگاہ پھر وہاں جا کے پڑے گی دوسرا ٹاپ وہاں پر۔ تو بھائی جہاں بھی ٹاپ کو گرائے گا تو کہیں کہیں اس کا پچھلا پیر پہاڑ کے نیچے تو اگلا پیر پہاڑ پر ہے نا۔ تو اس براق کا کمال یہ تھا کہ اگلا پیر اس وقت چھوٹا کرتا تھا اور پچھلا پیر کو اونچا کرتا تھا تاکہ پیٹھ برابر رہے اور بیٹھے ہوئے مصطفیٰ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سبحان اللہ بولے بھائی، کہیں اگر اس کا الٹا ہوتا تھا کہ بھائی پچھلا پیر پہاڑ پر اور اگلا پیر زمین پر تو پھر وہ اگلے پیر کو اونچا کرتا تھا۔ سبحان اللہ بولے بھائی، پھر پیٹھ کو برابر رکھا کرتا تھا تاکہ میرے آقا کو بیٹھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ سواری اب کہاں سے نکلتی ہے؟ مسجد حرام سے، مسجد حرام سے۔ جبریل امین وہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1,40,000 کتنے بولیے؟ 1,40,000 فرشتوں کو اور بھی بھیجا تاکہ نبی پاک کے اس مبارک سفر کا جلوس نکلے۔ سبحان اللہ بولیے بھائی، 70,000 فرشتے دائیں جانب، 70,000 فرشتے بائیں جانب، اور بیچ میں میرے قافلہ میرے آقا، سبحان اللہ، اور براق کا لگام جبریل امین کے ہاتھ میں، 70,000 فرشتے سبوں کے ہاتھ میں جنتی چراغ، بڑی دھوم دھام سے شان کے ساتھ یہ سفر جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، اے پیارے جبریل، میرے پیارے آقا کے چہرے میں 70,000 پردے گرے ہوئے ہیں، ایک پردہ کو کم از کم ہٹا دے۔ سبحان اللہ،
ایک پردہ کو ہٹا دے. جبریل امین نے ایک پردہ کو ہٹایا, نبی پاک کا رخ زیبا نے ایسا روشنی کیا 1,40,000 جنتی چراغوں کی روشنیاں مدھم پڑ گئی. 1,40,000 جو چراغ تھی سب کی روشنی کم ہو گئی, رخ زیبا کی روشنی چھا گئی. سبحان اللہ, چھا گئی. میرے آقا وہاں سے نکلے, سب سے پہلے مدینہ شریف گئے. سبحان اللہ, اس سفر میں مدینہ گئے. جبریل امین نے کہا سرکار یہاں اتریں اور 2 رکعت پڑھ لیں. اترے, میرے آقا نے 2 رکعت پڑھ لیا. جبریل نے کہا سرکار آپ کو معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم بتاؤ. جبریل کہتے ہیں سرکار یہ مدینہ طیبہ ہے, آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. سبحان اللہ, آپ کی ہجرت کی جگہ ہے. تو اس مبارک سفر میں مدینے میں میرے آقا نے نماز پڑھا ہے. سبحان اللہ بولیے بھائی. پتا چلا کہ مقدس مقامات میں نماز پڑھنا چاہیے. گھر سے بہتر ہے کہ مسجد میں آ کے پڑھے, کیونکہ جو مقام مسجد کو حاصل ہے آپ کے گھر کو حاصل نہیں ہے. مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیے. یہ لوگ کہتے ہیں بھائی آج شب بیداری کیوں کر رہے ہو, شب بیداری کیوں کر رہے ہو, کائے مسجد کھول کے رکھے ہو, کائے مسجد کھول کے رکھے ہو. تو میں کہوں گا کتنی بے عقلی ہے تمہاری. اس مقدس سفر میں صحیح حدیث میں ہے سفر جاری ہے اور اللہ تعالیٰ ملنے کے لیے بلایا ہے. وہاں تقاضا یہ ہے کہ بالکل شارٹ ٹائم ہے, اور اس شارٹ ٹائم میں بھی مقدس مقامات کا خیال رکھا جا رہا ہے. کہیں پر میرے آقا مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں, اور کہیں میرے آقا طور سینا جس پہاڑی پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بات چیت کرتے تھے, سبحان اللہ, وہاں گئے تو حضور پاک وہاں بھی نماز پڑھے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ جہاں پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے. جب وہاں پہنچے جبریل نے کہا سرکار یہاں بھی پڑھ لیجیے, یہاں بھی پڑھ لیجیے. نماز پڑھی گئی اور کہا سرکار معلوم ہے, میرے آقا فرماتے تم ہی بول دے. کہا سرکار یہ عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش کی جگہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب مقدس مقامات ہیں, اور مقدس مقامات میں عبادتیں کرنی چاہیے. یہ معراج کے سفر میں جب شامل ہے تو پتا چل گیا آج کی رات میں بھی مسجدوں کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ روئے زمین میں مسجد سے بڑھ کر کوئی اور جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ بولے گے بھائی. ہاں, تو آج کی رات حدیث سے ثابت ہوا نا کہ آج کی رات مسجد کھلنی چاہیے اور یہیں آ کے نماز اور عبادتیں کرنی چاہیے. خیر, آقا کریم کا گزر ہو رہا ہے. میں نے بہت لمبی تقریر کو یہاں 2-4 جملے میں ختم کر دیا. اگر اس کو میں تفصیل کرتا تو بہت لمبا ہوتا. آقا کریم گزر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک لال پہاڑی کے اندر وہاں پر اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. جبریل امین کو میرے آقا فرماتے ہیں جبریل دیکھو دیکھو موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. پتا چلا نبی مر کر مٹی میں ملتا نہیں ہے, موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم بیت المقدس پہنچے تو یہاں موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے, اور میرے آقا وہاں پہنچے تو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی سے موسیٰ وہاں حاضر ہے. پہلے ہی سے موسیٰ وہاں پر حاضر ہے. یہاں پر کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا یہ جو کمال ہے نا پورا کمال براق کا ہے, اس کے اندر بڑا کمال تھا. تو ان لوگوں کو ادھر ادھر کمال دکھے گا, میرے حضور میں کمال نہیں دیکھے گا. یعنی پورا کمال براق کا تھا. اس میں بہت اسپیڈ تھی نا, اسی لیے کم وقت میں آئے بھی گئے بھی. تو میں کہوں گا براق پر سوار ہو کر کے حضور جا رہے ہیں, موسیٰ کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, لیکن موسیٰ پھر پہلے حاضر ہے. سبحان اللہ بھائی. تو پتا چلا براق سے زیادہ اسپیڈ موسیٰ کی ہے. مطلب کہ بولے سبحان اللہ بھائی, براق سے زیادہ اسپیڈ موسیٰ کی ہے. اچھا, بیت المقدس میں میرے آقا گئے, تمام انبیاء کرام کو میرے آقا نے جماعت کرائی, سب پیچھے نماز پڑھے نا. اس کے بعد یہاں سے سواری جا رہی ہے, تمام انبیاء یہاں پر تھے, لیکن دیکھ رہے ہیں پہلے آسمان میں استقبال کے لیے حضرت آدم ہے, دوسرے میں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ ہے, تیسرے میں حضرت یوسف ہے, چوتھے میں ادریس ہے, پانچویں میں ہارون ہے, چھٹے میں موسیٰ ہے, اور ساتویں میں حضرت ابراہیم ہے. سبحان اللہ بھائی. یہ بھی لمبی تقریر تھی, یہاں سمیٹ دیا میں. تو بھائی یہ سب لوگ تو نبی کے پیچھے تھے, یہاں پر بیت المقدس میں تھے, لیکن ابھی نبی پاک کی سواری جا رہی ہے اور استقبال کے لیے پہلے ہی. تو پتا چل گیا کہ براق کی رفتار اتنی نہیں ہے جتنی رفتار نبیوں میں ہے.
سبحان اللہ بولے بھائی، جتنی رفتار نبیوں میں ہے. ارے بھائی جب ان نبیوں میں یہ رفتار ہے تو ان نبیوں کا نبی جو میرا پر پیغمبر ہے، سبحان اللہ بولے بھائی، میرے نبی کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. اس لیے یہ مت کہنا کہ کمال براق کا تھا. ارے براق کی اتنی اسپیڈ نہیں تھی کہ جتنی اسپیڈ میرے پیغمبر کی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اچھا دوسری بات یہ کہ کیا وجہ ہے کہ انبیاء کرام یہاں پیچھے نماز پڑھتے ہیں پھر پہلے وہاں حاضر. اگر آج کے مکمل سفر کا دولہا میرے آقا ہے اور دولہا کی سواری آرام سے ٹھیک ٹھاک جاتی ہے، اور جو لوگ انتظام میں لگے رہتے ہیں ہے نا، وہ نکاح کی بھی محفل میں ہے، سبحان اللہ بھائی، فوراً اٹینڈ کر لیا، پھر جا کے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ڈائننگ میں بھی ہے وہ، سبحان اللہ بھائی، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے. تو انبیاء اکرام کی ذمہ داری تھی کہ آپ سب لوگ کام میں لگے رہو، دلہا تو آرام سے جائے گا، سبحان اللہ بھائی، دلہا تو آرام سے جائے گا. اس لیے میرے آقا سواری میں بیٹھ کر آرام سے جا رہے ہیں. اور جن جن پیغمبر کو جو جو ذمہ داری اللہ نے دے دی تھی، وہ تمام پیغمبر اپنی اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے اپنی اپنی جگہ میں نبی پاک کو موسٹ ویلکم کہنے کے لیے کھڑے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ شان ہے میرے آقا کریم کی. آسمانی سفر میرے آقا نے کیا. اچھا اس میں کیا وجہ ہے کہ جب ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں اپنا دیدار کرانا ہے اپنے حبیب کو، تو مکہ سے ڈائریکٹ سیدھا اٹھا لیتا، لیکن رب نے سیدھا نہیں اٹھایا. یہ زمین کا اتنا لمبا سفر کیوں کرایا؟ پھر 1 مہینے کا سفر ہے وہ، 22 فٹ 1 مہینے کا سفر ہے. یہ سفر کیوں کرایا؟ ڈائریکٹ، کیونکہ آج کا مقصد یہ ہے اپنا جلوہ دکھانا. اپنا جلوہ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جانا مقصد بالکل نہیں ہے. آج کا مقصد صرف یہ ہے اپنا جلوہ دکھانا بس. پھر اس میں یہ سب کیوں ہوگا؟ تو نقطہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سنیے، بس کچھ ہی لوگ ہیں جو نبی کے دشمن ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ نبی کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ. بیت المقدس کا ایک ستون، ایک کھمبا، ایک پلر، جس پلر سے تمام نبیوں نے ایک نہ ایک بار ٹیک لگایا ہے. سبحان اللہ بھائی، ایک نہ ایک بار ٹیک لگایا اس پلر سے. اس پلر نے اللہ سے دعا کیا کہ مولا تیرے تمام پیغمبر نے مجھے اپنی صحبت عطا کر دیا، لیکن میرا کلیجہ ابھی بھی خالی ہے. تیرے حبیب پیارے مصطفیٰ ایک بار آ جائیں. سبحان اللہ بھائی. اس پلر نے جب رب سے دعا کیا نا، تو رب قدیم نے فرمایا ٹھیک ہے، اسی سفر میں تیرے پاس بھی بھیج دوں گا. تو اس پلر کی دعا کی بنیاد پر میرے آقا مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے. ایک وجہ ہوئی. دوسری وجہ، اللہ نے بیت المقدس اس لیے بھیجا، وہ ملک شام ہے. کیا بولیے؟ ملک شام ہے. اور قیامت کہاں قائم ہوگی؟ ملک شام میں قائم ہوگی. تو اللہ نے اس مقدس سفر میں اپنے نبی کو ملک شام اس لیے بھیج دیا کہ اے حبیب جاؤ اپنا قدم وہاں رکھو، تاکہ قیامت میں آپ کی امت کو دلاسا آ جائے. سبحان اللہ. قیامت کی ہولناکی سے بچانے کے لیے حضور نے اپنا قدم وہاں پر رکھا. سبحان اللہ بولیں گے بھائی، اپنا قدم وہاں پر رکھا. کئی وجوہات ہیں، کئی وجوہات ہیں. تمام انبیاء کرام وہاں نماز پڑھے تھے. مسجد اقصی نے رب سے دعا کیا مولا سب نے نماز پڑھی ہے، لیکن تیرا آخری نبی جو تمام نبیوں کے نبی، تمام نبیوں کے پرنسپل ہیں، آج تک نہیں آئے. اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور تمام نبیوں کو وہاں بھیج کر کے اقتدا کروایا. نبی پاک کی امامت ہوئی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم جب امامت کے لیے یعنی تمام نبی صفوں میں کھڑے ہیں، سب جب میرے نبی پاک کی انٹری ہوئی، براق کو وہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جبریل امین نے ایک پتھر میں باندھ دیا جہاں انبیاء کرام باندھا کرتے تھے. اندر گئے تو اس وقت ایک جلسہ ہوا، ایک پروگرام ہوا، مسجد اقصی میں پروگرام ہوا. سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں مسجد اقصی میں پروگرام ہوا. کیا ہوا کہ ایک پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں اور خطبہ بیان کرتے ہیں. خطبہ کا معنی تقریر ہوتا ہے. تقریری کو پروگرام تو کہتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں کہاں سے ثابت ہے کہ معراج بیان کیا جائے؟ میں کہا بھائی معراج کا سفر چل رہا ہے اور بیچ میں تقریر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اٹھے، حضرت موسیٰ اٹھے، حضرت عیسیٰ اٹھے،
اور الگ الگ انبیاء کرام اٹھ رہے ہیں کھڑے کھڑے اور اپنا اپنا خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، آخر میں میرے آقا اٹھتے ہیں سبحان اللہ بھائی، اور میرے آقا ایسا خطبہ دیتے ہیں کہ تمام پیغمبر میرے نبی کے مرید ہو جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پیغمبر نے کہا یہ نماز پڑھا دیجئے، جبریل امین نے پیچھے آ کے ہاتھ رکھا، سرکار مصلی پہ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی تمام نبی، سنیے دھیان سے سنیے گا، تمام نبی نے دنیا میں جو یہ پیغام سنایا، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو پوجو، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام پیغمبر نے یہی میسج دیا نا۔ لیکن یہ جو میسج پیغمبروں نے دیا ہے یہ سب سن کر، کیا بولے بھائی، یہ سب کسی نے دیکھا نہیں، یہ سب سن کر کے گواہی دے رہے ہیں، سن کر کے گواہی دے رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب سن کے گواہی دے رہے ہیں۔ گواہی اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ دیکھ کے گواہی نہ دیا جائے۔ یہ گواہی کا مسئلہ ابھی کمزور تھا، اسی لیے اللہ نے اپنے حبیب کو دکھانے کے لیے بلا لیا، سبحان اللہ، تاکہ تمام پیغمبر کا جو معاملہ تھا نبی سے مل کر کے وہ مکمل گواہی مضبوط ہو جائے۔ انہوں نے سن کر کے دیا تھا، انہوں نے دیکھ کر گواہی دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سمیٹ دے رہا ہوں، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ ٹائم ہے، اچھا جی، عرض کر رہا تھا، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں میں مسجد اقصی پہنچا، جبریل امین نے دو پیالہ پیش کیا، ایک روایت میں 3 پیالہ پیش کیا، دودھ کا، شربت، دودھ کا، شہد کا، اور ایک میں ہے شراب کا۔ ادھر سفر جاری ہے، آقا کریم کو ایک بڑھیا عورت بلا رہی ہے، آئیے ادھر آئیے۔ جبریل امین نے کہا نہیں رکیے، آگے چلتے جائیے، سبحان اللہ۔ میرے آقا کریم اور آگے نکلے، ایک آدمی، بوڑھا آدمی، وہ آ کر کے حضور پاک کو بلا رہا ہے، آئیے ادھر آئیے۔ جبریل کہتے ہیں نہیں نہیں ادھر بھی نہیں، آگے چلتے رہیے۔ اس کے بعد ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر، سبحان اللہ۔ جبریل کہتے ہیں سرکار اس کا جواب دیجئے، سبحان اللہ۔ ادھر بڑھیا بلائی، منع کیا، ایک اور آدمی بلایا، منع کیا، لیکن یہ 3 سلام آیا تو جبریل کہتے ہیں سرکار جواب دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ تو کہتے ہیں سرکار یہ حضرت ابراہیم تھے، سبحان اللہ بولیں گے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو آپ کو سلام پڑھ رہے تھے، السلام علیکہ یا اول، سبحان اللہ، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بیت المقدس میں امامت کرا کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ یہی اول ہے اور یہی آخر ہے، یہی اول ہے اور یہی آخر ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان میرے آقا کریم کی۔ سفر آگے چلا، میں نے لمبی تقریر کو بیچ میں یہاں سمیٹ دیا ہے، آگے ہی نکلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جب ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ۔ اچھا، ایک یہاں پر حکمت کی بات، پہلا آسمان، دروازے کے پاس جبریل امین میرے آقا کو لے کر گئے، کھٹکھٹ کیا، اوپر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہا محمد۔ کیا وہ آج کے لیے بلائے گئے ہیں؟ کہا ہاں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، یہی سوال ہر آسمان میں ریپیٹ ہو رہا ہے، ہر آسمان کا جو خازن ہے وہ اسی سوال کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا؟ کیا وہ لوگ جانکار نہیں تھے؟ پھر ریپیٹ کی کیا وجہ ہے؟ کیا پیارا جواب آیا ہے۔ یہ ریپیٹ تعجب کا تھا، سبحان اللہ بھائی، یعنی تمام فرشتے جانتے تھے کہ ایک رات ایسی آئے گی کہ اللہ کا پیارا حبیب اللہ کا دیدار کرے گا، سبحان اللہ بھائی، لیکن ہم لوگوں کو استقبال کا موقع ملے گا، اور آج جبریل لے کر کے آئے ہیں، اس لیے وہ تعجب سے کریں کیا آج ہی بلائے گئے ہیں؟ سبحان اللہ بھائی، کیا آج ہی بلائے گئے ہیں؟ تو یہ تعجب کا تھا
کیونکہ بڑے دن سے یہ لوگ انتظار میں تھے اور آج انتظار کی گھڑی پوری ہو رہی تھی. سبحان اللہ. اس لیے سوال ہوا. 7ویں آسمان میں گئے, بیت المعمور کے دیوار پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑے ہیں. سبحان بولے بھائی, سبحان بولے بھائی. میرے آقا کریم اندر گئے, سلام کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا مرحبا اے میرے پیارے بیٹے. سبحان اللہ بھائی, کیونکہ حضرت ابراہیم کو میرے آقا کریم کا باپ کہا جاتا ہے. اے میرے پیارے بیٹے مرحبا, اے صالح بیٹے مرحبا, خوش آمدید. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا جا رہے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے. کیا بولیے؟ بیری. بیڑ بیٹی بولتے ہیں, بیڑ کھٹا کھٹا, ایک بیری کا وہ درخت ہے. اس کی جڑیں 6 آسمان میں. سبحان اللہ. اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں. اللہ بولے بھائی, اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں, 6 آسمان میں 7ویں آسمان میں اس کی شاخیں ہیں. اور اللہ کی تجلیوں نے اس کو مکمل گھیر کے رکھا ہے. سبحان اللہ بھائی. اور اس وقت فرشتوں نے اتنے وہاں پر ہجوم کر دیا خالی ایک بار نبی کا رخ زیبا دیکھنے کے لیے. سدرۃ المنتہا کے آس پاس میرے آقا کریم وہاں پر بیٹھے. دیکھتے کیا ہے کہ وہاں پر 4 نہریں ہیں. کیا بولیے؟ 4 نہر. 2 نہر باطنی اور 2 نہر ظاہری. جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ کہ سرکار یہ 2 نہریں تو بالکل باطنی ہیں, یعنی جنتی نہریں ہیں, اور 2 نہر ہیں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہے. دریائے نیل اور دریائے فرات یہ کہاں سے جاری ہے؟ سدرۃ المنتہا سے جاری ہے. نیل فرات معمولی مت سمجھیے گا. جو بھی لوگ بغداد جاتے ہیں, ہائی صاحب گئے ہیں نا بغداد, نیل فرات تو ضرور دیکھے ہوں گے. ہاں, کربلا مولا بھی گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ ہاں تو دیکھے ہوں گے. تو نیل فرات یہ وہ نہریں ہیں کہ ان کی جڑیں کہاں ہیں؟ سدرۃ المنتہا میں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. سدرۃ المنتہا. اب میرے آقا کریم آگے نکلنا چاہتے ہیں. جبریل کہتے ہیں معافی چاہوں گا, اب میں ایک بال کے برابر آگے نہیں جاتا. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغے تجلا بسو زد پرم. اگر میں ایک بال کے برابر جاؤں گا تو تجلیات الہی مجھے جلا ڈالے گی, مجھے خاکستر کر دے گی. میں ایک بال کے برابر آگے نہیں جاؤں گا. میرے آقا کریم نے فرمایا جبریل یہ اچھا نہیں ہے. ساتھی کوئی بیچ راستے میں ساتھی کو چھوڑ دیتا ہے؟ ارے بھائی, تمام آسمانوں میں پیغمبر ملے, ملاقات ہوئی, اب یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, تم ہی اکیلے میرے ایک ساتھی تھے سفر کے, اب یہاں تم ساتھ چھوڑتے رہے ہو. کہ سرکار معاف کیجیے گا, میں ان تجلیات کو برداشت نہیں کر سکتا, اب یہاں سے اب آگے نکلیے. کئی حدیث پاک میں آیا ہے. آج کل جو یہ جم میں وہ رنر پہنا ہوا, کیا بولتے ہیں اس کو؟ ہاں, تھرڈ بیلٹ بولتے, بیلٹ وہ ہوتا ہے نا بھائی. لوگ وہیں پر ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسے دوڑتے رہتے ہیں, ہے نا؟ ہاں بھائی, اسی طریقے کا. سبحان اللہ بھائی. سدرۃ المنتہا سے میرے آقا جب آگے نکلے تو اس موقع پر اسی طریقے سے نور کی ایک سیڑھی بچھی ہوئی آئی. سبحان اللہ بھائی, کھڑی ہوئی نہیں, بچھی ہوئی ایک نور کی سیڑھی آئی. میرے آقا نورانی لباس, نورانی جسم, نورانی ماحول. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. نورانی ماحول, اور اسی سیڑھی میں چلتے گئے. جبریل ساتھ میں ہے نہیں, کوئی نہیں ہے ساتھ میں, اکیلے جا رہے ہیں. اس وقت دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی. تو اس وقت ایک آواز آئی جیسے کوئی ساتھی راستے میں گم ہو جاتا ہے اور اچانک آواز دیتا ہے, میں ہوں, میں پیچھے ہوں, مت گھبرائیے, میں پیچھے ہوں. اسی طرح کی ایک آواز آئی. میرے آقا نے سمجھ لیا کہ یہ ابو بکر صدیق کی آواز ہے. سبحان اللہ بھائی, یہ ابو بکر صدیق کی آواز ہے. اسے بولتے ہیں یار. سبحان اللہ بھائی, اسے بولتے ہیں یار کہ بھائی کبھی بھی انہوں نے نبی پاک کا ساتھ نہیں چھوڑا. بھائی کوئی بھی رات ہو ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں. سبحان اللہ. اب وہاں پر بھی ایک آواز آئی, اور وہ آواز کن کی تھی؟ ابو بکر صدیق کی تھی. آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر میں جب عرش معلا گیا
عرش معلا سے بھی میں اوپر آ گیا. اب عرش معلا نیچے ہے, میں عرش معلا کے اوپر ہوں. اس کے بعد رب نے مجھے نورانی ماحول میں بلایا. اب وہ ایسی جگہ کہ اس کو جگہ نہیں کہہ سکتے, وہ لامکاں ہے. وہ عرش تک تو نام دیا جاتا ہے, یہ بھی ایک جگہ ہے, یہ بھی اسٹیشن ہے, یہ بھی اسٹیشن ہے. اب وہاں کوئی اسٹیشن نہیں ہے, نورانی نورانی ماحول ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے, رب قدیم نے مجھے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اے حبیب قریب ہو جائیے, قریب ہو جائیے. رب تعالی جلوہ فرما ہے, حضور کو بلا رہا ہے, اور حضور قریب ہو رہے ہیں نیاز مندی کے ساتھ. سبحان اللہ بھائی, ادب کے ساتھ. اب وہاں حضور پاک اپنا جوتا کھولنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ بولیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر آئے تھے تو اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ جوتا اتار دے. سبحان اللہ, ایک سسٹم پہلے تھا. تو میرے آقا نے سوچا کہ چلو اتار دیتا ہوں, لیکن رب فرماتا ہے اے حبیب نہیں, جوتا نہ اتارا جائے. سبحان اللہ بھائی, پتا چلا نبی کا جوتا بھی وہاں نورانی بن گیا تھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کا جو جانا دیکھا آپ کی نالین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں آگے جائے تو جل جائے پر جبریل کے. سبحان اللہ. آگے جانا دیکھا آپ کی نالین کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں نوجوان ہمارا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں بہت ایک دیوانہ نوجوان ہے یہ. ہاں اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے اور مزید دین کے لیے ہمیشہ کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کر رہا تھا اور اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب جوتا نہ اتاریے, پہن کر کے ہی آ جائیے. سبحان اللہ اللہ اکبر. نالین شریف پہن کر میرے آقا اس نورانی ماحول میں جاتے ہیں, ادب سے قریب ہو رہے ہیں. اتنا قریب قرآن میں لانے کا ثم دنا, پھر اتنا قریب ہوا فتدلى, پھر اتنا قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنا. لگتا ایسا تھا کہ دو کمان کے درمیان جو فاصلہ ہے. سبحان اللہ بھائی. او ادنا, بلکہ اس سے بھی کم, بلکہ اس سے بھی کم. اچھا اب یہ لوگ ڈائری کاپی لے کے بیٹھے ہیں, اب حساب لگاتے ہیں یہ لوگ کہ بھائی وہاں قریب میں تھا, کتنا قریب تھا, وغیرہ وغیرہ. اچھا اللہ نے وہاں کیوں بلایا, پھر کیا دیا نہیں دیا. یہ راز و نیاز کی بات ہے. راز کی بات میدان میں بیان نہیں ہوتی. قرآن میں اللہ نے کہا نہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ثم اوحى الى عبده ما اوحى. سبحان اللہ بھائی, یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو قریب کیا, اتنا قریب کیا کہ دو کمان کے درمیان جو ڈسٹینس ہے بلکہ اس سے بھی کم, بلکہ ثم اوحى الى عبده, پھر اپنے بندے کو اللہ نے وحی کیا, میسج کیا, پیغام کیا. کیا کیا؟ ما اوحى. سبحان اللہ, جو کیا. سبحان اللہ بھائی, اللہ نے بیان نہیں کیا. تو اللہ جانے, اللہ کا حبیب جانے. اسی لیے نبی کے علم کو ناپنے کے لیے تھرمامیٹر لے کر کے کبھی نہیں آنا, کیونکہ بھائی حدیثوں میں جو علم ہے اس کو تو ناپ لو گے, لیکن وہاں پر بلا کر کے جو اللہ نے راز عطا فرمایا ہے وہ کیسے ناپو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا ہے. اللہ جانے اور اللہ کا. اسی لیے اعلیٰ حضرت جب ترجمہ کرتے ہیں الف لام میم, تو کوئی بھی ترجمہ کرنے والا ترجمہ نہیں کیا, لیکن اللہ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے جانتے ہیں؟ الف لام میم, اللہ رسول بہتر جاننے والے ہیں. سبحان اللہ بھائی. ہاں جہاں بھی حروف مقطعات ہیں ہر جگہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے اللہ رسول بہتر جاننے والا ہے, اللہ رسول بہتر جاننے والا ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کرے بھائی صحیح میں اس کا ترجمہ تو نہیں ہوگا, لیکن حضور کو معلوم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس رات بلا کر کے اللہ نے کتنا نہیں کیا عطا فرما دیا ہے. تو پھر قرآن کو اللہ نے جب حبیب کو عطا کیا ہے تو مقطعات کا علم اللہ نے عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اس لیے جب بھی پڑھا جائے تو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ اللہ بھی جانتا ہے, اللہ کے عطا سے اللہ کا رسول بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. اسی وقت اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آج بتائیے آپ, آج تو میں آپ کو اپنا جلوہ دکھا رہا ہوں. آج آپ بتائیے
کون سا ٹائٹل آپ کو دوں؟ سبحان بولے بھائی، کون سا خطاب آپ کو دوں؟ تو حضور نے کہا پروردگار صرف مجھ کو اپنا بندہ کہہ دو. سبحان بولے بھائی، مجھ کو اپنا خالی بندہ کہہ دو. سبحان نہیں بولیں گے؟ اپنا بندہ بول دو. سبحان اللہ، اپنا بندہ خالی کہہ دو. حضور نے خواہش ظاہر کی کہ مولا تو مجھے اپنا بندہ کا. تو قرآن میں جب آیت کو نازل کیا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ بے عبدہی قرآن میں جو ہے نا تو یہ حضور پاک کی چاہت سے ہے. سبحان اللہ، ورنہ تو سبحان الذی اسری برسولہ ہی کہتا یا بے نبی یہی کہتا یا بے محمدی ہی کہتا. سبحان اللہ بھائی، ہاں، لیکن نہیں، بے عبدہی کا. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو. تو یہ بندہ کیوں؟ کیونکہ خود حضور نے وہاں لامقام میں اللہ سے کہا تھا کہ مولا جب تو مجھے ٹائٹل دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے سے بندہ 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 کہنے سے اتنا اتنی مضبوطی نہیں آتی ہے. جب اجمال بول دیتا ہے کہ میرا پکا بندہ ہے، سبحان اللہ بھائی، تو پھر بات بڑی ہو جاتی ہے. تو مولا تو خالق ہے، تیرے سب بندے ہیں، لیکن جب تو کہہ دے گا کہ یہ میرا بندہ ہے تو پھر اس بندے کی بندیت مکمل ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو نبی پاک کی عبودیت کو مکمل کرنے کے لیے حضور نے یہی خواہش ظاہر کی، مولا تو مجھے اپنا بندہ کہہ دے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور کیا چاہیے؟ تو میرے آقا عرض کرتے ہیں مولا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ بھائی، میری امت کو بخش دے. اللہ اکبر. لا مقام، دنیا نہیں، ٹائمنگ نہیں، جھوڑ نہیں، جھمیلا نہیں، کچھ نہیں، ٹینشن فری. لیکن وہاں پر بھی حضور اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں. ارے بھائی، دلہا جب بیٹھ جاتا نا کرسی میں، دلہا والی کرسی میں، اچھے اچھے کلوز فرینڈ کو بھول جاتے ہیں. نہیں بولتے ہیں؟ جب بعد میں ملاقات ہوتی، کیا جی شادی ہو گئی، دعوت بھی نہیں کری، ارے معافی چاہوں گا میں تم کو بھول گیا تھا، ہماری بھی شادی بھی ہے، ہم بھی اس ایکسیڈنٹ کے شکار ہوئے ہیں، اب وہ بھی معلوم ہے، بھول جاتے. دیکھیے، اور یہ میرے 2 بچے ہو گئے الحمدللہ، اور ہمارے بھائی ابھی بھی ولیمہ کے چکر میں ہیں. انشاءاللہ ضرور ضرور اب بچوں کا ولیمہ کھلاؤں گا انشاءاللہ ضرور. جی عرض کر رہا تھا، جی یہ میرا دوست ہیں، معافی چاہوں گا. ہاں، تو بھول جاتے ہیں لوگ. ایک ہوتا ہے جب انتہائی غم ہو تو بھی آدمی بھول جاتے ہیں، اور جب انتہائی خوشی ہو تو بھی آدمی بھول جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی رب جلوہ دکھائے، اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جنتی میں 2 قسم کے لوگ، ایک ہے خاص، ایک ہے عام. جب عام لوگ جنت میں جائیں گے تو عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت کیسی لگ رہی ہے؟ تو عام لوگ بولیں گے بڑا مزیدار، زبردست. اور کچھ چاہیے؟ تو اب عام لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بھائی کیا چاہیے، سب تو ہے. ادھر دل چاہتا ہے سیب تو حاضر، دل چاہتا ہے پنیر تو حاضر، خالی چاہنے سے سب حاضر. تو اب کیا چاہیے؟ تو تمام عام جنتی مل کر کے میٹنگ کریں گے. حدیث میں ہے، کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، کہ بھائی اللہ نے فرمایا ہے کہ اور کچھ چاہیے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، تبھی تو اللہ نے فرمایا. اور ہم لوگ جنت کے مزے ہی میں نہیں، کیا چاہیے؟ تو عام لوگ میٹنگ کریں گے، اور یہ عام لوگوں کو میرے آقا فرمائیں گے کہ جاؤ علماء کے پاس. سبحان اللہ. یہ علماء جو آپ کو انگلی پکڑ پکڑ کے سکھاتے ہیں، بھائی نہیں نماز ایسے پڑھو، انگلیاں لگا کے پڑھو، ہاں سجدہ ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، یہی آپ کے مین وفادار ہیں. سبحان اللہ بھائی. آپ کو مسئلہ بتاتے ہوئے، کبھی کسی عالم نے پیسہ نہیں مانگا. مانگا کیا؟ ایک وکیل جب آپ کا کوئی ایک کام کرتا ہے تو پہلے فیس لیتا ہے، اور پھر وہ وکیل کبھی آپ کو پھانسی بھی کروا دیتا ہے، کبھی جیل بھی کروا دیتا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ کمی ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو آزاد کروا دیا ہو، لیکن بڑی بڑی فیس ہوتی ہے. لیکن یہ اسلام کے وکیل علماء اکرام ہیں. سبحان اللہ بھائی. یہ آپ کے مسائل حل کرتے ہیں، لیکن آپ سے کبھی فیس نہیں مانگتا ہے. یہی ہے امت کے سچے وفادار لوگ. جانتے ہیں یہ آپ کی دنیا میں رہنمائی تو کرتا ہی ہے، جنت میں بھی یہ رہنمائی فرمائے گا. میرے آقا کہیں گے ان عام جنتیوں سے علماء کے پاس جاؤ، جو انگلی پکڑ پکڑ کے دنیا میں سکھایا تھا نا، جنت میں بھی تم کو آج سکھائے گا. سبحان اللہ.
تمام عام لوگ جو جنتی ہوں گے پھر علماء کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کہا ہے اور کچھ چاہیے تو کیا مانگے ہم، ہمارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. تو علماء کہیں گے کہ جاؤ اللہ سے کہو کہ مولا تو ہم کو اپنا جلوہ دکھا دے. سبحان بڑے بھائی اپنا. پھر جب اللہ تعالیٰ جنت میں عام لوگوں کو اپنا جلوہ دکھائے گا تو جنتی لوگ بھی جنت بھول جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے مولا کچھ نہیں خالی جلوہ چاہیے. سبحان بڑے بھائی کچھ نہیں خالی جلوہ چاہیے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں لامقام اللہ اپنا جلوہ حضور کو دکھا رہا ہے. کیسی خوشی کا ماحول ہوگا کہ بھائی وہ خوشی کے جنت بھی لوگ بھول جاتے ہیں جلوہ الہی کے سامنے. لیکن وہاں پر اللہ فرماتا ہے حبیب کچھ چاہیے تو میرے آقا کہتے ہیں مولا میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ میری امت کو بخش دے. پھر اللہ رب العزت نے نبی پاک کی امت کو 50 وقت کی نماز دیا. اب شارٹ کر رہا ہوں. 50 وقت کی نماز لے کر اب سفر واپس. پھر سدرۃ المنتہا آئے. پھر وہاں سے 7ویں آسمان. 7ویں آسمان کے بعد 6ٹھے آسمان. 6ٹھے آسمان میں حضرت موسیٰ. 7ویں میں حضرت ابراہیم. جو 7ویں میں ابراہیم ہے تو پہلے ملیں گے نا, لیکن انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. حضرت موسیٰ 6ٹھے میں ہے اور یہاں جب میرے آقا آئے حال پوچھا کیا حال ہے, کیا ملا؟ کہ میری امت کو 50 وقت کی نماز ملی ہے. کہا نہیں پاسبل نہیں ہے, میں تو پریکٹیکلی کر کے آیا ہوں, لوگ نہیں کر پائیں گے, جائیے کم کرا کے آئیے. ان شارٹ میرے آقا 9 بار گئے. کتنے بار بولیے؟ 9 بار. 9 پنچے 45 یعنی 9 بار جا کر کے 45 نمازوں کو معاف کرایا. 5 نمازیں لے کر آئے. اب موسیٰ کہتے ہیں یہ بھی اس کو بھی کم کرا کے آئیے, اس کو بھی کم کرا کے آئیے. تو میرے آقا نے کہا نہیں, اب مجھے حیا آتی ہے, اتنی بار جا چکا ہوں, ڈسکاؤنٹ 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 ڈسکاؤنٹ, اب کیا ڈسکاؤنٹ کراؤں, کیونکہ ڈسکاؤنٹ 5 کر کے ہوتا ہے. تو ابھی جب میں جاؤں گا تو پھر پہلے والے طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ اب میں 0 لے کے آؤں گا, 0 لے کر کے آؤں گا, ہاں اس لیے نہیں. تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا نہیں اس میں بھی ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے. خیر سوال یہ پیدا ہوتا ہے لامقام بلا کر جب اللہ نے مکمل راز نبی کے سینے میں ڈال دیا تو کیا میرے نبی پاک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر سوال کریں گے, بار بار پوچھیں گے, ہے نا؟ تو چلو کیا پوچھیں گے پہلے سے ڈسکاؤنٹ کرا لیتا ہوں. نہیں معلوم تھا معلوم رہنے کے باوجود بھی میرے آقا ڈسکاؤنٹ نہیں کراتے, کم نہیں کراتے ہیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام عریضہ پیش کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا غیب داں پیغمبر یہ جانتے تھے کہ کوہ طور میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پائے تھے, ان کی تمنا باقی رہ گئی ہے, اس لیے وہ آج بار بار مجھ کو بھیجیں گے کہ جائیے پروردگار کو دیکھ کے آئیے, فریش دیکھ کے آئیے, تاکہ فریش آپ کی نگاہوں کو میں دیکھتے چلے جاؤں. سبحان اللہ. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار سوال کیا, پھر بار بار گئے اور بار بار آئے اور جلوہ دیکھ کر کے ان آنکھوں کی زیارت موسیٰ کلیم اللہ کو کرائے. سبحان اللہ بولے بھائی. ہاں تو بڑی تمنا لے کے بیٹھے ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام, اس لیے میرے آقا کریم بار بار جا کر کے ان کی تمنا کو پوری کیے. ورنہ تو نبی پاک کو معلوم تھا 50 فرض ہے لیکن 5 ہی آئے گی. رب تبارک و تعالی میرے پیارے نبی پاک کو فرماتا ہے اے پیارے حبیب موسیٰ کلیم اللہ کی گزارش کی بنیاد پر میں نے 45 کو تو معاف کر دیا ہے, آپ کی امت 5 پڑھے گی, لیکن یاد رکھیے خدا کا کلام کبھی نہیں بدلتا ہے. آپ کی امت 5 تو پڑھے گی لیکن میں 50 ہی کا ثواب دوں گا. آپ کی امت 5 ہی تو پڑھے گی لیکن میں 50 کا ثواب دوں گا. سبحان اللہ بھائی. تو ہم اور آپ کو نماز کا پابند ہو جانا چاہیے ہاں کہ 5 پڑھیں گے تو اللہ بونس میں 50 کا ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا کریم وہاں سے جب زمین پر آئے تو آپ جانتے ہیں یہ رات کا سناٹا تھا, بالکل تاریکی چھائی ہوئی تھی. میرے آقا کریم کہاں جاتے ہیں سب سے پہلے حضرت ام ہانی. سبحان اللہ بھائی. نبی پاک کی چچے زاد بہن حضرت ام ہانی کے گھر میں جاتے ہیں اور ام ہانی جو بہن ہیں ان سے فرماتے ہیں کہ بہن تم کو معلوم ہے کیا ہوا, آج میں
بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ, لمبا, یہاں سے وہاں سب کچھ کیا کیا دیکھ کے آیا ہوں. جنت بھی دیکھا, دوزخ بھی دیکھا, سب دیکھا. بھائی میں بہت لمبی تقریر کو بیچ میں وہ چھوڑ دیا. یہ جنت کا سفر ہے, پھر جنت میں رہتے ہوئے اللہ نے پھر جہنم بھی دکھا دیا. یہ بہت لمبی تقریریں ہیں. کون لوگ کس گناہ میں تھے, کس سزا میں تھے, بڑی باتیں ہیں. لیکن یہاں مین جو باتیں میں وہاں آ جاتا ہوں. میرے آقا کریم نے اتنا بڑا سفر سب سے پہلے کس کو سنایا؟ ایک عورت کو سنایا. کیا کس کو بولیے؟ عورت کو. اپنی چچیزاد بہن کو سنایا. عقل کے حساب سے عورت کی عقل کم ہوتی ہے, عورت کی عقل کم ہوتی ہے, لیکن جب ایمان مضبوط ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. سبحان اللہ بھائی. سب سے پہلے عورت کو سنایا تاکہ آج کے وہ مرد جو میرے نبی کے اس سفر کا انکار کرتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی تو سیکنڈ کلاس میں ہے حقیقت مرد ہو کر کے بھی. کیونکہ میرے آقا کریم کی بہن کو جب میرے آقا نے سنایا تو کہتے بھائی جان میرا ایمان ہے, آپ سچ بول رہے ہیں. سبحان اللہ. بھائی جان آپ جو بول رہے ہیں میرا ایمان ہے, آپ سچ بول رہے ہیں. لیکن حضرت ام ہانی کو میرے آقا نے جب سنا دیا تو میرے آقا نے کہا بہن فجر کی نماز کے بعد جو ہے نا میں لوگوں کو بھی سناؤں گا. تو ام ہانی پکڑ لی دامن کہ سرکار بالکل نہیں, کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں, لوگ تو آپ کے دشمن بنے ہیں, اور اس طرح کا واقعہ اگر سنائیں گے تو پھر بہت تماشا کریں گے, آپ کو گالیاں دیں گے, جادوگر کہیں گے, پاگل کہیں گے, کیا نہیں کیا کہیں گے. بالکل آپ کسی کے سامنے یہ واقعہ بیان نہیں کیجیے گا. میرے آقا فرماتے نہیں میں تو بیان کروں گا ہی. یہ کہہ کر کے ان کے پلوں میں جو چادر پھنسی ہوئی تھی ایسے کر کے میرے آقا نے جھٹک لیا. جب جھٹکا نا تو وہاں سے ایک روشنی پھوٹی, ام ہانی کی نگاہ میں پہنچی اور وہ بے ہوش ہو گئی. سبحان اللہ بولے بھائی, بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا ام ہانی کہتی ہے کہ میں سجدے میں ہوں. تو پھر سجدے سے میں اٹھی, اپنی باندی نبعہ نام کی باندی تھی, میں نے اپنی باندی سے کہا کہ میری حالت تو یہ نہیں ہے کہ میں پیچھا کروں, تم جلدی جا دوڑ کر کے پیچھے جا کے دیکھ کہ میرے آقا وہاں پر کس لوگوں کو سامنے بٹھا کر کے کیا کہتے ہیں. ایک روایت یہ ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر سے واپسی کے بعد مسجد حرام میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اور سچویشن یہ ہے, چہرے کا جغرافیہ بتا رہا ہے کہ میرے آقا کسی فکر میں ہیں, اور ابو جہل وہاں ٹہل رہا تھا, جیسا ٹہلنے کا انداز ہے ٹہل رہا تھا. ٹہلتے دیکھا کہ یہ کوئی فکر میں ہے, تو جا کر کے حضور کے قریب بیٹھا, کہا کیا قصہ, لگتا ہے کہ کچھ سوچ فکر میں ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں اصل میں آج ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں. سبحان اللہ بھائی, ایک لمبا سفر کر کے آیا ہوں. آدھی کی رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا, پھر وہاں سے واپس آیا. ابھی آقا نے وہ والا سفر بیان نہیں کیا, خالی یہ والا کہا ٹھیک ٹھاک ہے آپ, کہا ہاں ٹھیک ٹھاک. اچھا یہ جو آپ مجھے تنہائی میں بول رہے ہیں میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں, کیا ان کے سامنے بولیں گے؟ میں ہاں بولوں گا. ابو جہل یہ چاہ رہا تھا کہ سب کو جمع کر دوں گا, یہ ایسا بولیں گے تو سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. یعنی وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کرنے کے لیے وہ پلاننگ کر رہا تھا. تو میرے آقا نے کہا ہاں. ابو جہل گیا, تمام لوگوں کو بلا کے لے گیا, آؤ ادھر آؤ, اب سناؤ. میرے آقا کریم مقام حجر میں حتیم کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے, کفار و مشرکین کو سنانے لگے کہ آج کی رات اللہ رب العزت نے مجھے یہاں سے وہاں لے کر کے گیا. سبحان اللہ بھائی, کہنا تھا تمام کافر سیٹی بجائے, تالی بجائے, مسخرہ کیے, تمسخر کیے, مذاق اڑائے وغیرہ وغیرہ. ہاں کتنوں نے کیا نہیں کیا کہہ دیا. کچھ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلے گئے, ارے بھائی ادھر آؤ, کیا ہوا؟ ارے تمہارے دوست وہاں جا کے سنو کیا بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ کہا کہ وہ تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہی کی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی اور آیا بھی, جانے میں 1 مہینہ آنے میں 1 مہینہ, 2 مہینے کا سفر تمہارے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں آج ہی کی رات میں کر کے آ گیا. کہاں واقعی میرے دوست ایسا بول رہے ہیں؟ کہاں بول رہے ہیں؟ تب تو پھر میرے آقا سچ کہہ رہے ہیں, تب تو میرا آقا
سچ کہہ رہے ہیں. کہا تم کیسی بات کرتے ہو جی, تم یہ بھی بات مان لیتے ہو؟ کہہ رہے اس کی بات کیا کہتے ہو, مجھے تو میرے آقا اس بھی بڑی بڑی بات کہتے ہیں اور میں سر جھکا کر کے مان لیا کرتا ہوں. سبحان اللہ. تمام کافروں کو معلوم تھا کہ یہ پیغمبر کبھی بھی بیت المقدس اس سے پہلے نہیں گئے ہیں, اور آج کہتے ہیں کہ میں گیا تھا تو چلو آج بازی مار لیا جائے, ان سے سوال کیا جائے. سوال پر سوال ٹھکتے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا آپ گئے تھے مسجد اقصی, کہاں گیا تھا نا, کہ امامت بھی کرے, کہاں امامت بھی کرا. تو اچھا بتائیے تو دروازہ کتنا ہے, کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کی بناوٹ کیسی ہے, کھڑکی کیسی ہے. اللہ اکبر. اس طرح کے جب سوالات ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے کرم فرمایا. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے, صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث پاک ہے. حضرت جابر کی روایت کرتا حدیث ہے, وہ کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا لما کذبنی قریش کنت فی الحجر, جب قریشیوں نے مجھے جھٹلایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو, یہ سفر نہیں ہو سکتا ہے, تو میں مقام ہجر میں کھڑا ہو گیا. فجل اللہ لی بیت المقدس, تو اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر کے میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. فطفقت اخبرهم عن آیاته وانا انظر الیہ, اور کافر مشرکین دیکھ دیکھ کر کے مشرکین مجھے سوال کرتے رہے اور میں دیکھ دیکھ کر کے ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا. سبحان اللہ بھائی, جواب دیتا رہا. بولا کہ بھائی کتنے دروازے تھے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے نگاہ کے سامنے رکھ دیا. دروازہ کا سوال ہوا تو میرے آقا کہتے ہیں میں دیکھا اتنے دروازے ہیں. کتنی کھڑکیاں؟ اتنے کھڑکیاں. بھائی مسلح کیسا؟ ویسا ہے. سبحان اللہ. ممبر کیسا؟ میرے آقا نے دیکھ کے بتایا ایسا ہے. سبحان اللہ بھائی. اب ادھر ہر کافر کا سوال ہو رہا ہے, میرے آقا سوال کے جواب دیکھ دیکھ کے دیتے چلے جاتے ہیں. پیچھے ابوبکر صدیق کھڑا ہوا ہے, کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ. سبحان اللہ بھائی. صدقتا. کتنے کھڑکیاں؟ اتنے. کہا صدقتا یا رسول اللہ. کتنے دروازے؟ اتنے. کہا صدقتا یا رسول اللہ. سبحان اللہ بھائی. صدقتا, جو بھی میرے آقا کہتے ہیں, کہتے ہیں سرکار آپ نے سچ کہا, سرکار آپ نے سچ کہا. حالانکہ ابوبکر صدیق بھی دیکھے ہوئے نہیں تھے, لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا, حضور کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جبریل امین کو اللہ نے پھر بھیجا کہ جبریل جاؤ جاؤ جاؤ, کام ابھی پورا نہیں ہوا ہے. سبحان اللہ. جاؤ جاؤ میرے حبیب کے کان میں بتا کر کے آؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دوست کو صدیق کا ٹائٹل عطا فرما رہا ہے. میرے آقا کریم نے کہا اے صدیق, جب تم نے بغیر دیکھے اتنے بڑے واقعہ کی تصدیق کر دیا ہے تو اللہ نے تم کو صدیق کا لقب عطا فرما دیا ہے. اللہ اکبر. صدیق یہ معمولی صدیق نہیں ہے, اور صدیق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. سبحان اللہ بھائی. صدیق کا ٹائٹل اللہ نے حضرت علی کو بھی عطا فرمایا ہے, اور صدیق کا ٹائٹل فرق اتنا ہے کہ حضرت علی کو حضور نے دیا ہے, ابو بکر کو اللہ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ بھائی. فرق اتنا ہے, لیکن دونوں صدیق ہیں. سبحان اللہ بولیں گے بھائی. ہاں, اور دونوں صدیق ہمارے سینے کے دو ٹکڑے میں موجود ہے. الحمدللہ. میرے آقا کریم کی یہ بڑی شان, اتنا بڑا معجزہ. اللہ اکبر. رب نے اپنا جلوہ دکھا دیا. میرا چیلنج ہے, کوئی میں کرا لیے ثابت نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت تو دور کی بات, قرآن کے آیت کے ایک ٹکڑے سے, حدیث مشہور تو دور کی بات, حدیث ضعیف سے بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے. کیا کہ حضور نے ایک بار بھی اللہ سے یہ دعا کیا ہو کہ مولا تو مجھے اپنا جلوہ دے گا. میرے آقا نے کبھی یہ دعا نہیں کی. اور ادھر قرآن میں ہے, موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب ارنی انظر الیک, اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. قرآن میں ہے یہ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, مولا تو مجھے اپنا جلوہ دکھا. ہے وہ پیغمبر ہیں, اور اولو العزم پیغمبر, 5 پیغمبر اولو العزم ہیں. ان کی دعا کبھی بھی, ان کی کیا کسی بھی پیغمبر کی دعا رد نہیں ہوتی. دعا کر دے مولا اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا جہاں پر تم کھڑے ہو وہاں رہ کر کے جلوہ تو نہیں دیکھ پاؤ گے, لن ترانی, نہیں دیکھ پاؤ گے. میں اپنا جلوہ کوہ طور پر ڈالتا ہوں, اگر کوہ طور اپنی جگہ میں باقی رہ جائے تو جلوہ دیکھ پاؤ گے, تو نہیں تو نہیں. اللہ نے اپنا جلوہ کوہ طور میں ڈالا. تجلی نہیں بول رہا ہوں, جلوہ. اللہ نے اپنا نور نہیں بول رہا ہوں, نور کا جلوہ. سبحان اللہ بھائی. نور کی تجلی, کرن اللہ رب العزت نے کوہ طور پر ڈالا تو کوہ طور چکنا چور ہو گیا. دور سے کھڑے موسیٰ دیکھ رہے تھے. فخر موسیٰ صیحا, حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش رفتہ ہو گئے, بے ہوش ہو گئے. ان کی آنکھوں میں عجب کیفیت آ گئی, عجب کیفیت.
تو ایک پیغمبر یہاں دعا کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا آپ نے تو دیکھنے کی دعا کر دی، لیکن مجھے دیکھنے کے لیے لامکہ آنا پڑے گا، اور لامکہ تو میں نے اپنے حبیب کے لیے فکس کر دیا ہے. سبحان اللہ بھائی، فکس کر دیا ہے. لیکن آپ جب دعا کر ہی دیے ہیں تو ٹھیک ہے، میں پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں، اگر ایسا ہو جائے گا تو دیکھ لیجئے گا، اور ایسا نہیں ہو پائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جلوہ نہیں دیکھے تھے، تجلی دیکھے تھے، کرن دیکھے تھے، چمکاہٹ دیکھے تھے. سبحان اللہ بولے بھائی، اتنا. لیکن آنکھوں میں اتنا پاور آ گیا، اتنا پاور آ گیا. موسیٰ فرماتے ہیں کہ رات کے سناٹے میں گھر میں بیٹھا رہتا ہوں اور میلوں دور چوٹیاں چلتی ہے تو میں یہیں سے دیکھ لیتا ہوں. ارے بھائی، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نور نہیں دیکھا، صرف جلوے کی جھلک دیکھی، اور جھلک میں یہ کمال کہ رات کے سناٹے میں وہ دور چوٹیوں کو دیکھ لیتے ہیں. میرے حضور نے تو اللہ کا جلوہ دیکھا ہے. سبحان اللہ بھائی، وہ تو جلوہ دیکھے ہیں. تجلی دیکھنے میں آنکھ میں اتنی تیزی، تو جلوہ دیکھنے والے کی آنکھوں کا کمال کیا ہوگا. تبھی تو سنیوں نے مچل کر عقیدہ بیان کیا کہ نبی قبر میں تو ہیں، لیکن وہیں سے غلاموں کو میرے آقا ملاحظہ فرما لیتے ہیں. قمر میں کتنے بیٹے ہیں میرے آقا نظارہ فرما رہے ہیں. تبھی تو اللہ کو جب میرے آقا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، موسیٰ تو اوپر چلتی ہوئی چوٹیوں کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا گزر رہے ہیں، قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میرے آقا دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی. جابر کی گھٹنی گم ہو گئی، آقا فرماتے وہاں پر ہے. سبحان اللہ بھائی، وہ وہاں پر ہے. بھائی کوئی کسی کا سامان گم ہو جاتا، میرے آقا فرماتے ہیں وہاں پر ہے. صاحب یہ تو سامنے ہیں، تب دیکھتے ہیں. میرے آقا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں. اس لیے سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ میرے آقا باحیات تھے، نگاہوں میں وہی نور تھا. میرے آقا ابھی آج اپنے قبر شریف میں بھی آرام فرما ہے تو نگاہوں میں وہی نور موجود ہے. اللہ اکبر. سب سے بڑی یہاں پر بڑے معجزے کی بات یہ ہے، سمجھ دوں، اشارہ کر دیجیے گا. جی نہیں سر، ٹائم بولیے تو میں اسی حساب سے، کیونکہ بیٹھیں گے تو رات میں سنا ہوگا، ٹینشن نہیں ہے. ہاں 11:30 بجے تک. اچھا ہاں سگنل مل گیا نا، تو میں کہا تھا بیان کرنا نہیں ہے تو میں سمیٹنا ہے مجھے. جی عرض کر رہا تھا کہ صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عبادت پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آنکھوں میں اتنا نور آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو کوئی آنکھ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا. اگر کوئی دیکھ لیا نا تو آنکھ پھٹ گئی، آنکھ جل گئی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ نقاب پہن کے گھوما کرتے تھے. آپ کی بیوی حضرت صفورہ نے ضد کر دیا. جانتے ہیں نا، بیوی ضد کرے تو آج ہی جانا شیواجی نگر، تو آج ہی جانا ہے کہ نہیں. ضد جانتے ہیں آپ لوگ، تو ضد کر دیا بیوی نے، نہیں دیکھنا ہے تو دیکھنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ فرما رہے ہیں نہیں دیکھ پاؤ گی، آنکھ تمہاری پھوٹ جائے گی. کہا بھلے پھوٹے، رب کا جلوہ مجھے دیکھنا ہے. سبحان اللہ بھائی، دیکھنا ہے. جب ضد کری تو خود کہتی ہے کہ نہیں، ایک آنکھ کو بچا کے رکھوں گی، ایک سے دیکھوں گی. موسیٰ علیہ السلام نے نقاب اٹھایا، حضرت صفورہ نے ایک آنکھ کو بچایا، اس آنکھ سے دیکھا، فوراً آنکھ پھٹ گئی. جو آنکھ پھوٹی، ایک ہی نگاہ میں اتنی لذت، اتنا مزہ آیا، یہ بھی ہاتھ نکل گیا. سبحان اللہ بھائی، یہ بھی ہاتھ نکل گیا. تو اس آنکھ سے بھی جب دیکھا نا تو یہ آنکھ بھی پھوٹ گئی، لیکن کرم اللہ کا دیکھیے کہ یہ آنکھ صحیح ہو گئی ہے نا. تو اب جو آنکھ صحیح ہوتی ہے اس پر ہاتھ رکھتی ہے، پھر اس سے دیکھتی ہے، اب یہ کنٹینیو چلا. ہاں یہ پھوٹتی ہے، یہ صحیح ہوتی ہے، یہ پھوٹتی ہے، یہ صحیح ہوتی ہے، ایسا چلا. آخر میں پھر اللہ کے کرم سے دونوں آنکھوں میں خوب روشنی آ گئی. سبحان اللہ بھائی، خوب روشنی آ گئی. ارے بھائی یہ کوہ طور میں اللہ نے خالی جلوہ ڈالا تھا، اللہ تشریف فرما نہیں تھا، جلوہ ڈالا تھا. اس جلوے کا یہ کمال کہ موسیٰ کلیم اللہ کی آنکھوں کو کوئی دیکھے تو آنکھ پھوٹ جائے. تو میرے نبی پاک کی آنکھوں کا کمال دیکھیے کہ انہوں نے جلوہ نہیں، ڈائریکٹ خدا کو دیکھا تھا. سبحان اللہ بھائی. لیکن آنکھوں کی مضبوطی دیکھیے کہ اللہ نے اللہ کے جلوے کو نبی کی آنکھوں نے اپنے اندر سمو لیا تھا. سبحان اللہ. اور نبی کی آنکھوں کو دیکھ کر کسی کی آنکھ پھوٹتی نہیں تھی. یہ نبی کی آنکھوں کا معجزہ ہے.
آنکھوں کا یہ معجزہ ہے صاحب. بس آخری بات بتا, اس سفر کو آج کے ڈیٹ میں جو ہمارے بچے اسکول کالجز میں جو سائنس پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, سائنس پڑھتے ہیں, تو سائنس پڑھنے والے لوگ اکثر اس واقعہ کا انکار کر دیتے ہیں. سر سید احمد نام کا ایک آدمی, آپ لوگ سنے ہیں, مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا فاؤنڈر سر سید احمد, وہ اس کا عقیدہ نیچری تھا, وہ مسلمان نہیں تھا. وہ کیا تھا؟ نیچری. نیچری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تقدیر مانتا نہیں تھا, تقدیر کا انکار کرتا تھا, اور جو تقدیر کا انکار کرے وہ کافر. وہ کہتا تھا جو بھی ہوتا ہے نا یہ سب نیچر ہے, نیچر سب نیچر سے ہوتا ہے, اس لیے اس کو نیچری بولتے ہیں. اس نے بھی حضور کے اس سفر کا انکار کر دیا. وہ بھی کہا کہ حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے, یہ خواب کا ہے. کیا ہے؟ ہاں, اپنی کتاب میں لکھا ہے, مقالات سر سید اس کی کتاب کا نام ہے, اس میں لکھا ہے. وہ انکار کر دیا, وہ ہے نا. بھائی ہم آپ کو چاہتے ہیں بھی تو حضور کے ذریعے سے چاہتے ہیں. اگر آپ کا رشتہ حضور سے نہیں تو میرا بھی آپ سے کوئی رشتہ نہیں. سبحان اللہ بولے بھائی, کیونکہ ہمارا ہر رشتہ جڑتا ہے تو حضور سے جڑتا ہے, اور جو حضور کو نہیں مانے گا تو بابو نے کیا کہا, جو بھیجتا ہے ان کو سلام, میں انہی کو سلام کرتا ہوں. سبحان اللہ بولے بھائی, بڑے پتے کی بات ہے وہ. ہاں, انہوں نے اپنا رشتہ بتایا کہ میرا رشتہ نبی پاک سے ہے. سبحان اللہ. جی عرض کر رہا تھا, تو یہ اسکول کالجز کے بچے جب پڑھتے ہیں سائنس, تو پرانے سائنسدان کے نزدیک آسمان اور زمین کے بیچ میں دو طبقہ ہے. ایک طبقہ کا نام طبقہ زمہریریہ, ایک طبقے کا نام طبقہ ناریہ. زمین سے اڑتے ہوئے جب آکسیجن ختم ہوتا ہے تب آتا ہے طبقہ زمہریہ, جہاں پر آکسیجن ختم ہوتا ہے وہاں پر, پھر وہاں سے اڑتے ہوئے اوپر طبقہ ناریہ. یہ دونوں طبقے کی الگ الگ خاصیت ہے. طبقہ ناریہ جلا دیتا ہے, طبقہ زمہریہ فریز کر دیتا ہے. یہ پرانے سائنسداں کا کہنا ہے. نئے سائنسداں نے تو آسمان کا ہی انکار کر دیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں آسمان نہیں ہے, یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ ایک وہم ہے. یہ نئے سائنسداں کا کہنا ہے کہ یہ وہم ہے, آسمان وہ ہے نہیں. لیکن نئے سائنسداں یہ بات مانتے ہیں کہ زمین سے اوپر چڑھتے ہوئے ایک ایسا ایریا ہے کہ وہاں پر ہوا نہیں ہے, آکسیجن نہیں ہے. اب وہاں پر کوئی جسم نہیں جا سکتا, اس لیے راکٹ میں جب بندے کو بٹھایا جاتا ہے نا تو پہلے پریشر جیکٹ اس کو پہنایا جاتا ہے, پھر اس کے ناکوں میں آکسیجن کی بوتل جو ہے پیٹ میں لٹکا کے ناکوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے, تب راکٹ میں ان کو بٹھایا جاتا ہے. کیونکہ راکٹ وہاں سے گزرتا ہے کہ جہاں پر یہ ہوا کا دباؤ ختم ہو جاتا ہے. ابھی جو ہمارا جسم ہے ابھی اتنا موٹا ہے تو اتنا ہی ہے. یہ کیوں ہے کہ چاروں طرف سے ہوا جسم کو دبا کے رکھا ہے. اگر ہوا کو نکال دیا جائے نا تو ہمارا جسم پھول جائے گا, ورم ہو جائے گا, آخر میں پھٹ جائے گا. جب ایتھر تک چلا جائے گا تو پھٹ جائے گا, ہے کہ نہیں. تو یہ نئے سائنسدانوں کا یہ کہنا ہے. اسی حساب سے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جسمانی معراج پاسبل نہیں, کیونکہ حضور اگر جسم کے ساتھ گئے ہیں تو یہ سب طبقہ کو حضور نے کیسے کراس کیا ہے, کیونکہ یہ سب طبقہ کو کوئی جسم کراس نہیں کر سکتا ہے. اور یہ بات کالی سائنسدانوں کی نہیں, بہت سارے ہمارے مسلمان لوگ بھی اسی بات کے قائل ہو گئے ہیں. جانتے ہیں اس طرح کی بات لوگ کرتے ہیں. ان سبوں کو جواب دیجیے گا, بہت لمبی تقریر کو یہاں پہ سمیٹ رہا ہوں. جواب ایک دے دیجیے گا کہ بھائی وہ طبقہ جلاتا ہے اور یہ طبقہ فریز کرتا ہے, اور وہ طبقہ آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے جسم کو پھاڑ دیتا ہے. مانتے ہیں, یس ہم بھی مانتے ہیں. لیکن دنیا میں کسی بھی چیز کو تاثیر پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے. کیا بولیے بھائی؟ وقت چاہیے. ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین علامہ ہدایت اللہ رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جون پور شریف میں معراج کا جلسہ کیے تھے, اور دیوبندیوں کا بہت بڑا مولوی شبلی نعمانی نام کا جو اعظم گڑھ یو پی میں اعظم گڑھ, بڑے ایک دم اعظم گڑھ, آج بھی اس کے نام کا کالج ہے, شبلی کالج اسی کے نام کا ہے. وہ شبلی نعمانی وہ تقریر کرتا تھا تو علامہ ہدایت اللہ رام پوری اس کو بلا لیا اپنے جلسے میں.
اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا عقیدہ خراب ہے. وہ تقریر کرتے 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 معراج پر تقریر کر رہا تھا تو بول دیا وہ کہ حضور جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے, پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسا ایسا طبقہ ہوتا ہے, اس کو کراس نہیں کر سکتا ہے کوئی جسم, اس لیے جسم سے نہیں گئے تھے. علامہ ہدایت اللہ رام پوری نے فرمایا شبلی نعمانی میں تم کو تو بڑا مولانا سمجھتا تھا, تم تو بہت بڑے جاہل نکلے ہیں اور تم ایسی بات کرتے ہو. اس کے بعد انہوں نے اپنے کاندھے پر جو رومال گرا ہوا تھا اس کا ایک دھاگا نکالا, سامنے چراغ جل رہا تھا, موم بتی جل رہی تھی, اور اس موم بتی کے لو سے انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ آر پار کیا تو دھاگا نہ جلا. سبحان اللہ بھائی, دھاگا. اس کے بعد کہا اے شبلی نعمانی تم نے دیکھا میں حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے کروڑوں غلاموں کے بعد شاید کوئی غلام ہوں, میرے کندھے پر رومال ہے, اس کا ایک دھاگا نکال کے جلا رہا ہوں, جل نہیں رہا ہے. سبحان اللہ بھائی. اور حضور کی شان تو وہ ہے کہ کسی کے دسترخوان میں ایک دفعہ انگلی پوچھ لیے. سبحان اللہ بھائی. اب دسترخوان دھل کر کے تنور میں آگ میں وہاں پر دے رہے ہیں اور آگ تنور کی جلا نہیں پا رہی ہے. سبحان اللہ. کسی کے رومال کو میرے آقا کریم نے خالی ایک بار پوچھ لیا تو دنیا کی آگ اس کو جلا نہ سکی. سبحان اللہ بھائی. میں غلام رسول ہوں, میرے ایک سوتے کو یہ آنکھ نہیں جلا پاتی ہے, اور حضور پاک اگر کسی کپڑے میں ہاتھ لگا دیں تو آپ اس کپڑے کو نہیں جلا پاتی ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ قرہ ناریہ ہو زمریہ ہو تو نبی پاک کے جسم پر اثر کیسے کر پائے گا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنو یہ بات سچ ہے کہ یہ سب جلاتا بھی ہے, فریز بھی کرتا ہے, لیکن تم کو معلوم ہونا چاہیے ہر چیز کو اثر پیدا کرنے کے لیے وقت چاہیے, وقت چاہیے. آگ میں نے سوتے کو دھاگے کو آر پار کیا, جلا نہیں پائی. کیوں؟ کیونکہ میں نے آگ کو ٹائم نہیں دیا, جلانے کا وقت نہیں دیا. تو میرے آقائی کریم جو اس سفر کو کیے ہیں کسی لنگڑے گدھے پر بیٹھ کے نہیں کیے ہیں. سبحان اللہ بھائی. براق پہ بیٹھ کے کیے ہیں. ایک قدم یہاں ڈالتے ہیں تو ایک قدم نگاہ کے انتہا تک ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ بھائی. جب اتنی تیزی کے ساتھ گئے تو ان طبقوں کو پھر سبحان اللہ بھائی ان طبقوں کو اثر کرنے کا موقع نہیں ملا. اور سنیے ہم لوگ فلسفے کی کتاب پڑھاتے ہیں مدرسے میں, کتاب کا نام ہے ہدایت الحکمت. آپ کی دعاؤں سے یہ کتاب ہر سال میرے ہی کلاس میں رہتی ہے. منطق اور فلسفہ کی اکثر کتابیں, جس کو آپ لوگ سائنس بولتے ہیں ہم لوگ منطق بولتے ہیں, فلسفہ جس کو آپ لوگ فلسفہ بولتے ہیں, یہ اکثر کتابیں آپ لوگ کی دعاؤں سے مدرسے میں میرے ہی پاس رہتی ہیں. ہر سال جا کر میں ہی اس کتابوں کو پڑھاتا ہوں. تو فلسفیوں کا ایک نہیں دو نہیں کئی اعتراض ان لوگوں کے ہیں. یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آسمان پھٹتا نہیں ہے. آسمان فلسفی لوگوں کے نزدیک یہ عقیدہ ہے کہ آسمان پھٹ نہیں سکتا ہے. تو جب بتائیے آسمان جب پھٹے گا نہیں تو حضور کا معراج ثابت ہوگا؟ پھٹا نہیں تو گئے کیسے؟ تو اس کا کام پکڑیے اور بولیے اگر آسمان اگر پھٹتا نہیں ہے تو آدم آئے کہاں سے؟ سبحان اللہ بھائی. جس کے تم بیٹے ہو وہ آدم جنت میں تھے, وہ آئے کیسے؟ سبحان اللہ بھائی. پھر جب کافروں نے موسیٰ علیہ السلام کو جب سلی میں چڑھایا, اللہ نے چوتھے آسمان میں اٹھایا کیسے؟ سبحان اللہ بھائی. تو بھائی آنے جانے کی سنت تو پہلے ہی سے قائم ہے. آدم آئے تھے, حضرت عیسیٰ گئے ہیں. یہ شان میرے آقا کی کہ میرے آقا آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں. یہ شان میرے آقا ہی کری. بس 1 منٹ میں 2 منٹ میں بات ختم کر دے رہا ہوں. کیا ہے وہ مین بات ہے. کتنا ٹائم لگا اس سفر میں؟ اس سفر میں کتنا ٹائم لگا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس میں لیلن ہے. لیلن میں جو 2 زبر ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تنوین. یہ تنوین برائے تقلیل یعنی شارٹ ٹائم. لیکن کسی بھی مفسر کو آج تک صحابہ سے لے کر کے آج تک کسی بھی مفسر کو ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ٹائمنگ لکھو. کوئی ٹائمنگ نہیں لکھا. سبوں نے اتنا لکھا ہے کہ ایک معمولی سے وقت میں, کیا بولے, ایک معمولی سے وقت میں اللہ نے یہ سفر کرایا ہے. بھائی ایک معمولی وقت میں کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ عقیدہ رکھیے گا
یہ عقیدہ رکھیے گا. ایک معمولی وقت کو اللہ تعالی کھینچ کے لمبا بھی کر سکتا ہے اور ایک بڑے وقت کو اللہ تعالیٰ سمیٹ بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. یہ عقیدہ رکھیے گا, یہ اللہ کے اندر پاور ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھوڑے میں بیٹھتے تھے, ہے نا, تو ایک طرف پیر ڈالے اور یہ پیر اٹھا کر کے جو ادھر ڈالیں گے نا تو اتنے ٹائمنگ میں ایک ختم کلام پاک کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اتنی ٹائمنگ میں ایک ختم کلام پاک کر دیا کرتے تھے. تو ہمارے لیے تو بھائی کتنا ہوگا, مشکل سے 30 سیکنڈ ہوگا, مشکل سے 30-40 سیکنڈ ہوگا. تو ہمارے آپ کے لیے 30-40 سیکنڈ ہیں, حضرت علی کے لیے اللہ نے وقت کو کھینچ دیا تھا. تمہارے بھائی کھینچ دیا تھا. ویسے ہی میرے آقا کریم جب واپس آئے تو جہاں وضو کیے تھے دیکھ رہے وضو کا پانی بھی جاری ہے. بستر جو آرام کر کے گئے تھے نہیں تو بستر بھی گرم ہے. کنڈی جو لگا کے گئے تھے نہیں تو زنجیر ہل رہی ہے. سبحان اللہ بھائی, زنجیر ہل. ہاں, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایک معمولی وقت کہ بھائی معمولی وقت میں کیسے صاحب اتنا لمبا سفر ہو سکتا ہے. تو میں نے بھی بتایا نا کہ یہ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ وقت کو کھینچ دیتا ہے. لیکن مین بات یہ ہے جب میرے آقا کا سفر شروع ہوا اللہ نے دنیا کے سارے سفر کو, سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ بھائی, سارے سفر کو روک دیا. صاحب اگر آپ کا دل بھی ہے نا تو دھڑکنا بند. سبحان اللہ بھائی, پانی کی روانی ہو رہی ہے, روانی بند. میں نے اس سے پہلے تقریب میں یہ اگزامپل دیا تھا, ہے نا, کہ ہمارے گوبند پور میں ریلوے فاٹک ہے نا, جب فاٹک لگتا ہے تو BMW بھی وہیں پر کھڑی ہے, مرسیڈیز بھی وہیں پر کھڑی ہے اور میری ٹوٹی پھوٹی اسکوٹی بھی وہیں پر کھڑی ہے کہ نہیں, سب کھڑی, سب. کیوں بھائی, کہہ کہ سپر پاور جانے والی ہے. سپر. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرما دیا, اے سورج چلنا بند کر, اے چاند چلنا بند کر, اے ستارے حرکت بند کر, اے دریا روانی بند کر. سبحان اللہ بھائی, اے انسان کے بدن کی رمق اپنی رمق بند کر, اے خون کی گرماہٹ بند کر. سبحان اللہ بھائی, اے دل چلنا بند کر. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی سپر سواری جانے والی ہے, سپر پاور سواری جانے والی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سپر پاور سواری میں بیٹھ کے آپ گئے تھے, اس لیے دنیا کا ہر وقت ہر گھڑی اپنے اپنے وقت میں اسٹاپ ہو چکا تھا. پھر میرے آقا زمین میں قدم رکھے, دل دھڑکنا شروع ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.